بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله وقال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال الأعراب أشد كفرا ونفاقا صلوات. اگرچہ لانگ ویکینڈ ہونے کی بنا پر بہت سارے مومنین میلبرن سے باہر ہیں، بلکہ شاید وکٹوریا سے بھی باہر گئے ہوئے ہیں، اور خود یہاں پر بھی بہت زیادہ سوشل ایکٹیویٹیز بھی ہیں. اس لیے آپ حضرات جو آ گئے ان کی زحمت و تھکن کا خیال کرتے ہوئے آج مجھے کوئی لمبی مجلس یا لمبی تقریر نہیں کرنا ہے، لیکن یہ آج کی تقریر پارٹ 2 ہے جو میری لاسٹ تقریر تھی، اور اس کے اندر جو 2 پوائنٹ میں نے بیان کیے تھے وہی دونوں چیزیں آج کی تقریر میں بھی آگے بڑھیں گی، اس لیے کہ جس طرح سے وہ 2 پوائنٹ چھٹے امام کی زندگی سے شروع کیے گئے وہ سب سے زیادہ پھر بھرپور طریقے سے ہمارے سامنے آئے اپنے 8ویں امام امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی. آج ہمارے 8ویں امام کی ولادت کا جشن منایا جا رہا ہے، اور تھوڑا سا میرا ایک طریقہ کار ہے کہ جس امام معصوم کی ولادت یا شہادت کا بیان ہو، خاص طور پر پنجتن کے بعد، تو تھوڑا بہت ان کا تاریخی تذکرہ بھی میں کر دیا کرتا ہوں. اچھا، ایک چیز کی میں معذرت کر لوں، شاید اس معذرت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی پوسٹر میں یا واٹس ایپ کے جو اعلانات تھے اس میں جو ٹاپک آج کی اس تقریر کا تھا، اس میں سے ایک چیز بہت ہی مجھے شارٹ کرنا پڑے گی، اور وہ حج سے ریلیٹڈ 2 امپورٹنٹ مسائل. کیونکہ بظاہر تو مجھے ایسا لگ رہا ہے جو مومنین میرے سامنے ہیں کہ شاید آپ نے ٹاپک پہ توجہ بھی نہ دی ہو، صرف ولادت کا جشن ہے اس لیے آپ کو یہاں آنا ہی آنا ہے، ٹاپک کچھ بھی ہو. لیکن وہ حج کے حوالے سے مجھے کچھ باتیں بیان کرنا تھی، کیونکہ وہی تاریخیں تھی کہ لوگ حج کے لیے تقریباً روانہ ہونے والے ہیں، بلکہ جو مجالس یا میری تقاریر آسٹریلیا سے باہر سنی جاتی تو بہت سے لوگ تو مکے پہنچ کر بھی اس کو سنتے. لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ آسٹریلیا بلکہ تمام ویسٹرن کنٹریز کے لیے سعودی حکومت نے حج کا سسٹم اچانک اس طرح سے چینج کر دیا ہے، ایک بالکل نیا سسٹم لے کے آ گئے، اور ٹائم اتنا کم، 48 آورز کا ٹائم دیا ہے. ٹمارو رات کو کسی وقت بیلٹنگ ہوگی یا لاٹری ڈالی جائے گی کہ کون حج پہ جائے کہ کون نہ جائے، جو آسٹریلیا میں ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے. تو یہاں سے بھی جو ہمارے گروپس ہیں وہ سارے کے سارے اس وقت ڈسٹرب ہو گئے. گروپ تو اب بن ہی نہیں سکتا ہے، وہ تو بالکل منع کر دیا گیا. اور جو بغیر گروپ کے بھی جائیں گے تو اب کتنے لوگ جائیں گے، اس لیے فی الحال میں زیادہ ٹائم حج کے حوالے سے نہیں دے رہا ہوں، جو مجھے 2 بہت امپورٹنٹ مسئلے بتانا تھے. البتہ ان میں سے ایک تقریر کے بیچ میں 8ویں امام کی زندگی کے حالات میں سرسری طور پہ آ جائے گا، اور وہ آپ سن لیجئے گا، کبھی نہ کبھی وہ آپ کے کام آئے گا. اچھا، اب اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کو چھٹے امام کی جو میری تقریر تھی اس سے کنٹینیو کروں، تھوڑا سا 8ویں امام کا ایک تعارف اس حوالے سے کہ جس وقت ہم 12 اماموں کے حالات پہ نظر ڈالتے ہیں، 14 معصوم میں نے نہیں کہا، 12 امام، تو ہمارے 8ویں امام کے حالات میں بہت زیادہ ہم کو سملیرٹی نظر آتی ہے مولا علی سے. قرآن کریم کی جس آیت کی آج میں نے سب سے پہلے تلاوت کی، 3 آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں. جو سب سے پہلی آیت تلاوت کی ہے وہ مشہور ترین آیت ہے.
یعنی صاحبان ایمان کے بیچ میں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اور انسانوں میں ایک ایسا بھی انسان ہے جو اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے اور اللہ کی رضا کو خرید لیتا. اب مرضی الہی اس کے پاس ہے. وہ جس سے راضی ہے تو سمجھیے اللہ اس سے راضی ہے، وہ جس سے ناراض ہے سمجھیے اللہ اس سے ناراض ہے. مجلسوں میں شرکت کرنے والے ہر مومن کو پتا ہے کہ یہ آیت شب ہجرت اس وقت نازل ہوئی جب بستر رسول پہ مولا کائنات نے ساری رات وہ نیند لی کہ خود علی کہتے ہیں کہ زندگی میں مجھے ایسی نیند نہ اس سے پہلے کبھی آئی نہ اس کے بعد کبھی آئی تھی. وہ والی نیند اللہ کے یہاں. اب ہمارے یہاں میں نے لفظ نیند استعمال کیا ہے، ہمارے یہاں ممبر پہ اس کے لیے وہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے جس سے بات اور واضح ہوتی. اس طرح سے علی سوئے کہ یہ سونا، اب یہ سونا نیند کے معنوں میں بھی ہے، سونا گولڈ کے معنوں میں بھی ہے. سونا آج کل گولڈ بہت مہنگا ہو رہا. یہ سونا اتنا قیمتی سونا بن گیا کہ اس کے بدلے میں نگاہ پروردگار میں صرف اور صرف اپنی رضا میچ کر رہی تھی. اللہ نے یہ رضا دے دی. اب یہ رضا جو علی کو ملی اس کی وجہ سے علی کا لقب بنا مرتضی. مرتضی کے معنی ہے جسے اللہ کی رضا ملے. یہ لفظ نکلا ہی رضا سے. اور آج ہم جس امام معصوم کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں اس کا لقب بھی ہے رضا. مرتضی اور رضا دونوں سیم لقب ہے، ایک ہی دونوں کا مطلب ہے. دونوں کا جو روٹ ہے را واد الف یا حمزہ وہ ایک ہی ہے. لیکن بہت ہی سرسری اگر ہم کچھ اور بھی سیملیرٹیز ڈھونڈیں مولا علی اور آٹھویں امام کی زندگی تو 6-7 چیزیں تو فوراً ذہن میں آتی ہیں. ابھی جو میں نے بات کہی ہے اس سے بھی پہلے والی بات یہ ہے کہ نام، یہ نام علی جو خود اللہ کا اپنا نام ہے اور جو کائنات میں اس طرح سے عطا ہوا ہے کہ روایت یہ ہے کہ جب خانہ کعبہ میں میرے مولا کی ولادت ہوئی تو وہاں پہ فاطمہ بنت اسد نے غیبی آواز سنی جس میں یہ کہا گیا کہ اس کا نام علی رکھو جو میں نے اپنے نام اعلیٰ سے ڈیرائیو کیا. اب یہ ساری روایتیں آپ 13 رجب کو سنتی ہیں تو یہ نام پروردگار کے نام سے نکلا ہے. اور شب ولادت کے دن خانہ کعبہ میں فاطمہ بنت اسد علی کی ماں کو غیبی آواز نے یہ نام دیا. اور یہی جملہ آپ کو ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے جب 8ویں امام کی ولادت ہونے والی تھی، بالکل پریگننسی کے آخری دن تھے تو ان کی ماں نے جو خواب میں ایک آواز سنی تھی کہ تیرے یہاں وہ بیٹا پیدا ہونے والا ہے جو سارے زمانے کا سردار ہوگا اور اس کا نام علی رکھنا. وہاں بھی خانہ کعبہ میں بھی ایک غیبی آواز نے یہ پیغام فاطمہ بنت اسد کو دی اور یہاں بھی ایک غیبی آواز نے یہ پیغام جناب نجمہ خاتون کو دیا. نام دونوں کا ایک ہے. اب 12 اماموں کے حالات میں نے کہا کہ مولا علی اور 8ویں امام کے حالات میں بہت میچنگ ہے اور بہت سی چیزیں سملر ہیں. اس میں ایک تو چیز نام ہو گئی. اس کے بعد کنیت. اب یہ کنیت ایک ایسی چیز ہے جو خالصتاً عرب کے ماحول میں ہے. انڈیا اور پاکستان کے لوگوں کو یہ سمجھانا بھی مشکل ہوتا ہے اور ویسٹ میں رہنے والوں کو تو شاید سمجھانا اور مشکل ہو کہ کنیت کیا. ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں کہیں کہیں دیہاتوں میں کنیت استعمال ہوتی لیکن وہ اس انداز سے استعمال ہوتی ہے کہ ہم اور آپ جو ہیں ذرا سا اس کو حقارت سے دیکھتے ہیں. مثلاً بیوی کہتی ہے اپنے شوہر سے کہ مننے کے ابا، یہ کنیت. اسی کو آپ عربی میں لے جائیں یہ کنیت. یا وہ شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ چنو کی اماں مثلاً، تو یہ جو منو چنو تو میں نے ایسے ہی بنا دیا کہ آج ولادت کا جشن ہے لیکن جو نام لے کر. لیکن ہمارے یہاں شہر میں رہنے والے پڑھے لکھے لوگ تو شاید اس کو ایک جوک اور مذاق سمجھے اور یہ سمجھے کہ یہ ڈس ریسپیکٹ کا لفظ ہے. اور عربی میں سب سے زیادہ ریسپیکٹ کا لفظ کنیت ہوتی ہے. لیکن میں کنیت پہ اتنا ٹائم کیوں لگاؤں جبکہ آج مجھے تقریر بھی مختصر رکھنا. اچھا، مختصر کا مطلب یہ نہ سمجھے کہ میں 15-20 منٹ میں ہی آپ کو فارغ کر دوں گا. یہ نہیں ہوتا مختصر. میرا مختصر ہوتا ہے جیسے پاکستان میں میاوالی کا یا بھاولپور کا علاقہ
یا افریقہ میں نائجیریا کا ہے کہ ہر آدمی 7 فٹ کا ہے تو وہاں 6 فٹ والا آدمی مختصر سمجھا جاتا. تو میری 2 گھنٹے کی تقریریں ہوتی ہیں تو مختصر کا مطلب 1 گھنٹے. کنیت، مولا کائنات کی کنیت کیا؟ اور پھر میں بتا دوں کہ عرب میں جب آپ کسی کو عزت دیں گے تو کنیت سے اس کو مخاطب کریں گے، نام سے نہیں. مولا کی کنیت ہے ابو الحسن. چنانچہ آپ کو تاریخی واقعات میں ہر جگہ ابو الحسن ملے گا. ہمارے ہاں پڑھ دیا جاتا ہے ترجمے کی وجہ سے کہ پہلے خلیفہ نے کہا اے علی آپ نے کیا فیصلہ کر دیا. کتاب میں اے علی نہیں لکھا ہوگا، کتاب میں ہوگا اے ابو الحسن آپ نے کیا فیصلہ کیا. اسی طریقے سے چھٹے امام کی کنیت ابو عبداللہ. لیکن ابو الحسن یا مولا علی کی کنیت ہے یا 8ویں امام کی. 8ویں امام کی کنیت بھی ابو الحسن. اچھا یہ میں واضح کر دوں کہ جیسے علی کچھ اور اماموں کا بھی نام ہے، اسی طرح ابو الحسن کی کنیت بھی کچھ اور اماموں کی. لیکن بات ہو رہی ہے مولا علی اور 8ویں امام کے حالات میں سملر چیزیں. تو یہ 2 چیزیں تو ایسی ہیں کہ 10ویں امام کا نام بھی علی، کنیت ابو الحسن ہے مثلا. لیکن مولا علی اور 8ویں امام نام سے، کنیت سے، لقب جو ٹائٹل وہ ابھی بات ہو گئی کہ وہ صرف ایسا ہے کہ جو یا مولا علی کا ہے یا 8ویں امام کا ہے. رضا المرتضی، دونوں کا مطلب سیم، اور دونوں کا میں نے کہا جو اصل روٹ ہے جس سے یہ لفظ بنے ہیں وہ سیم. تو یا مولا علی کا لقب مرتضی ہے یا 8ویں امام کا لقب رضا. اور اس کے حوالے سے پھر راوی کے سوالات بھی ہیں، لیکن وہ پڑھنے کا وقت نہیں کہ راوی نے یہ سوال کیا تھا 10ویں امام سے کہ یہ آپ کے دادا کا لقب رضا ہے جس سے اللہ راضی ہوا تو اللہ ہر امام سے راضی ہے. تو بہت انٹرسٹنگ جواب دیا، لیکن وہ کسی اور موقع پر آپ سن لیجئے گا. یہ 3 چیزیں تو سملر ہو گئی جس کا تعلق نام، لقب، کنیت سے ہے. اس کے بعد میں سرسری بات کر رہا ہوں، تفصیل سے نہیں. معصومین کا ایک معجزہ ہے، اور یہ وہ معجزہ ہے کہ جو حضرت ابراہیم کے زمانے سے اس طرح شروع ہوا. یہاں پہ مجھے پھر ایک بار حج سے کنیکشن مل رہا ہے، لیکن میں حج کی طرف جا نہیں رہا ہوں. جو لوگ حج پہ جا چکے ہیں یا عمرے پہ جا چکے ہیں ان کو تو اچھی طریقے سے یاد ہوگا کہ خانہ کعبہ کے دروازے کے بالکل سامنے 13 میٹر کے فاصلے پر ایک پتھر رکھا ہے جس پہ حضرت ابراہیم کے پیر کے نشان ہیں، اور جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں. یہ وہ پتھر ہے جو جنت سے آیا تھا حضرت آدم کے ساتھ. اور میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، جب حضرت آدم کو جنت سے اس دنیا میں بھیجا گیا تو ان کے ساتھ 2 پتھر بھی بھیجے گئے. ایک پتھر ہمارے یہاں بہت مشہور ہے، حجر اسود، جس کا قرآن میں کہیں ذکر نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نعوذ باللہ یہ غلط چیز ہے، میں کہہ رہا ہوں قرآن میں ذکر نہیں ہے، لیکن بچہ جانتا ہے حجر اسود. اور دوسرا پتھر جو آیا مقام ابراہیم صرف حج اور عمرے والے جانتے ہیں، جبکہ اس کا قرآن میں 1 نہیں 2 جگہوں پہ بہت ہی نمایاں طریقے سے تذکرہ، قرآن تک میں ذکر آیا. مقام ابراہیم کیا؟ وہ پتھر جس پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ بنایا، ان کے پیر کے نشان بن گئے جو آج تک موجود ہیں. اور حج اور عمرہ کرنے والا جب خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتا ہے تب بھی جھانک کے دیکھتا ہے، جھانک کر اس لیے کہ وہ ایک شیشے کے شوکیس میں بند ہے. حضرت ابراہیم کے پیر کے نشان. لیکن یہ حضرت ابراہیم کا ایک پرماننٹ ٹائپ کا معجزہ نہیں تھا خانہ کعبہ بناتے وقت. معصومین کے معجزات میں پھر آتا ہے قدموں کے نشان. یہ اللہ کے رسول کے حوالے سے بھی ہے اور باقی معصومین کے حوالے سے بھی. بلکہ اصل جملہ یہ کہ جب نرم زمین پہ چلتے تھے جس پر اگر ہمارے یہ بچہ بھی چلے تو اس کے پیر کے نشان بنیں گے، وہاں پہ معصوم کے پیر کے نشان نہیں بنتے. اور جب کسی سخت زمین پہ چلے جس پہ اگر ہاتھی بھی چلے تو اس کے پیر کے نشان نہیں بنیں گے، معصوم کے پیر کے نشان بنتے ہیں. لیکن دنیا میں سب سے زیادہ آج تک باقی رہنے والے پتھر جس پہ پیر کا نشان ہے وہ 2 معصومین کے ہیں بس. یا مولا علی کے قدموں کے نشان آپ کو کئی جگہ پہ نظر آئیں گے دنیا میں، وہ پتھر جس پہ مولا علی کے قدم کے نشان ہیں.
اب پاکستان کی حد تک تو میں بتا سکتا ہوں کہ حیدرآباد میں قدم گاہ ہے اور ٹھٹا کے قریب بھی قدم گاہ. اس بحث میں نہیں پڑتا کہ مولا تو کبھی پاکستان آئے نہیں، لیکن پتھر چاہے وہ پاکستان کا ہو چاہے وہ نجف سے لایا گیا مولا یا آٹھویں امام، جتنے ایسے پتھر ہیں جس پہ امام کے پیروں کے نشان ہیں، دو ہی معصومین ایسے ہیں جن کے یہ نشان ایک سے زیادہ پتھروں پر اب تک محفوظ ہیں اور زیارت گاہ بنے ہوئے ہیں. ورنہ یہ معجزہ چھٹے کا بھی ہے، یہ معجزہ نویں کا بھی ہے، یہ معجزہ چوتھے کا بھی ہے. لیکن وہ جو میں بات سملر کر رہا ہوں کہ معجزہ جو اللہ نے اب تک رکھا ہوا وہ مولا علی اور آٹھویں امام. اچھا ایک اور حوالے سے بھی بات کر دوں. جتنے بھی 12 کے 12 امام ہیں، بلکہ یہاں تو 14 معصوم ملا لیجیے، صرف 2 امام ایسے ہیں جن کے روزے ایسی جگہ پر ہے جہاں کسی اور معصوم کا روزہ نہیں. باقی جتنے بھی معصومین ہیں. اچھا اس میں ایک اور ایکسیپشن ہے، میں آ رہا ہوں اس کی طرف. یہ تھوڑے سے مولا علی اور آٹھویں امام کے حالات کی سملیرٹیز بتا دوں، بس یہ آخری 1-2 باتیں ہیں اور اسی سے پھر میرا موضوع شروع ہو جائے گا. ایک مولا علی ہیں، نجف میں سوائے مولا علی کے اور کسی معصوم کا روزہ نہیں، یا ایسا امام زادہ جو معصوم نہ ہو لیکن اتنا قریب ہو معصوم کے کہ عصمت صغرا کہلائے، نجف میں نہیں، اور یا مشہد. باقی آپ دیکھ لیجئے جتنے باقی امام ہیں ان میں سے اکیلا کوئی نہیں. دوسرے سے لے کے آپ جائیے چھٹے تک تو سب جنت البقیع میں، رسول خدا بھی وہیں پر ہیں اور شہزادی فاطمہ بھی جنت البقیع نہیں مدینے میں. 7ویں 9ویں ایک ساتھ ہیں، 10ویں 11ویں ایک ساتھ. ہاں ایک آقا حسین بھی وہ ہیں، لیکن وہاں پہ جناب عباس کا روزہ بھی اتنا واضح اور نمایاں کہ شاید زیارت کے درمیان آپ کو یہ مسئلے کا سامنا کرنا پڑتا ہو کہ دونوں روزوں اور دونوں حرم میں جانا، اور مخصوصی کے موقع پہ دونوں میں اتنا مجمع ہوتا ہے کہ قدم رکھنا مشکل ہوتا ہے، اور ایک بار گئے تو باہر نکلنے کا دل نہ چاہے. وہاں پہ ٹائم کو مینیج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے 2 روزوں کی وجہ سے. ٹھیک ہے جناب عباس 14 معصومین میں نہیں ہے، لیکن زینب کبریٰ کی طرح سے اور معصومہ قم کی طرح سے جناب عباس بھی ان میں ہیں جو عصمت صغرا کے مالک. صرف مشہد وہ شہر ہے جہاں پوری توجہ صرف ایک روزے پر، اور نجف وہ شہر ہے جہاں پوری توجہ ایک روزے پر. اور یہ دونوں مشکل کشا بھی کہلاتے ہیں، لیکن اب اس سے زیادہ آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا. آخری ایک بات اور بتا دوں، یہ ذرا تاریخی باتیں ہیں تو اس وقت اسی کو کافی سمجھ کے اسی پہ یہ والا تقریر کا پہلا حصہ مکمل کروں گا. آخری ایک بات اور بڑی انٹرسٹنگ سی ہے، اور وہ یہ ہے کہ صرف 2 معصوم ایسے ہیں. جب میں معصوم کہتا ہوں تو پھر اس میں 12 امام کے علاوہ رسول خدا شہزادی بھی آ جاتے ہیں 14، جن کی اب یہ لفظ کیسے کہوں اردو میں تو یہ لفظ اچھا نہیں ہے. اب ایک آج کل اس کے بدلے خواہر نسبتی کہا جاتا ہے، یعنی ڈاٹر ان لا اور سسٹر ان لا. یہ 2 معصوم ایسے ہیں کہ جن کی جو سالیاں ہیں وہی ان کی بہو بھی ہیں. یعنی صرف 2 معصوم آپ کو ایسے ملیں گے پورے 4 معصومین میں کہ جن کی شادیاں جن سے ہوئی انہی کی بہن سے، بیٹی نہیں، جن سے شادی ہوئی نا انہی کی بہن سے ان کے بیٹے کی شادی ہوئی. یہ ہمارے انڈیا پاکستان میں تو ذرا مشکل ہو جاتا ہے جو ہماری اپنی فیملی ویلیوز ہیں، لیکن ماں بیٹیاں جٹھانی اور دیورانی بھی ہوتی ہیں. ذرا بہت مشکل اردو ہو گئی، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی لفظ نہیں ہے میرے پاس. یا یہ کہ باپ اور بیٹے ایک دوسرے کے ہمزلف بھی ہو گئے. ساڑھو پتہ نہیں گجراتی میں کیا کہتے ہیں، کہ لفظ سنا تو بہت زیادہ ہے میں نے گجراتی میں بھی. آج چونکہ گجرات کے کافی مومنین بیٹھے ہیں تو ہاں ٹھیک ہے آپ سمجھ گئے. صرف مولا علی ہیں اور 8ویں امام ہیں، اور معصومین میں آپ کو اس کی کوئی ایگزامپل نہیں ملے گی. امرؤ القیس عرب کا ایک بہت ہی مشہور آدمی ہے،
اچھا اسلام کا ایک شاعر بھی ہے، وہ الگ چیز ہے. یہ جب مدینے آیا تھا، مولا کی خدمت میں گیا تھا، کہا تھا مولا میری 3 بیٹیاں ہیں، مجھے ان کی شادی کرنا ہے، آپ کے خاندان سے بہتر کوئی خاندان نہیں ہے. عموماً یہ حضرت علی اصغر کی شہادت کی مجلس میں ہم لوگ تفصیل بتاتے ہیں. سب سے بڑی بیٹی جو تھی وہ شادی کے قابل تھی، ماہیہ. مولا کی شادی ان سے ہوئی، اور کہا جاتا ہے ابن شہر عشوب نے لکھا ہے کہ پھر اس سے ایک بچی بھی ہوئی تھی، لیکن بہت کم سنی میں انتقال ہو گئی. ماہیہ. اور ماہیہ کی چھوٹی بہن رباب تھی، جو اس وقت بہت کم سن تھی، شاید جناب سکینہ سے بھی عمر کم ہوگی. جب وہ شادی کے قابل ہوئی تو ان سے امام حسین کی شادی ہوئی. تو مولا علی باپ ہیں، حسین بیٹے، لیکن دونوں کی شادیاں 2 سگی بہنوں سے ہوئی. ماہیہ علی کی بیوی بنی اور ماہیہ کی چھوٹی بہن رباب امام حسین کی بیوی بنی. اور ان دونوں بہنوں کو اللہ نے وہ اولادیں دی تھی جو بہت کم سنی میں دنیا سے گئیں. ایک کی طبعی موت ہوئی، ایک کو شہید کیا ہر مولا نے. اچھا یہ تو وہ مولا علی اور امام حسین جو مجلسوں میں پڑھا جاتا. لیکن اس کے علاوہ 8ویں امام کے ساتھ بھی یہی ہے. مامون رشید عباسی کی 2 بیٹیاں تھیں، الگ الگ ماؤں سے، یعنی الگ الگ اس کی بیویوں سے. ایک کا نام ام حبیب تھا، ایک کا نام ام الفضل تھا. ام حبیب کی شادی اس نے کی تھی ہمارے 8ویں امام سے. اور پھر جب 8ویں امام کی شہادت ہو گئی تو اسی ام حبیب کی چھوٹی بہن ام الفضل کی شادی اس نے کی 9ویں امام سے. تو 8ویں اور 9ویں امام باپ بیٹے، لیکن ہم ظلم بھی. اور ان کی بیویاں ایک طرح سے ساس بہو بھی ہیں، دیورانی جٹھانی بھی ہیں، بہنیں بھی. اچھا یہ تو خالی ایک معلومات کے لیے، فار انفارمیشن پرپز. اور ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی شادی بیاہ کے حوالے سے اسلام کے کچھ اور مسائل بھی بیان کرنے کا کبھی موقع ملے، آج نہیں. تو خلاصہ یہ ہوا کہ پورے آپ سلسلہ معصومین میں دیکھ لیجئے، رسول خدا سے لے کر زمانے کے امام تک جن کی بیویوں کا ذکر کتابوں میں ہے، امام زمانہ کی بھی کم از کم 1 یا 2 بیویوں کا ذکر ہے. تو آپ کو کہیں بھی اور کہیں یہ مثال نہیں ملے گی. اچھا یہ جو ایک طرح سے میچنگ کی بات میں کر رہا ہوں، اس کے اندر اب آئیے سب سے اہم میچنگ. نام 1، لقب 1، کنیت 1، پیروں کے نشان کا معجزہ ایک جیسا. شہادت کے بعد دونوں کے روزے آج بھی اس طرح سے جو تفصیل میں نے بتائی. زندگی میں دونوں کی شادیاں اس طرح سے. یہ زیادہ تر باتیں تھی آپ کی معلومات اور انفارمیشن کے لیے. لیکن اب اس کے بعد جو اصل میچنگ مجھے بتا کے اپنی اصل تقریر شروع کرنا تھی، وہ میچنگ یہ تھی کہ 2 ہی امام معصوم ایسے، یا میں نے امام کہا ہے، 14 معصومین نہیں کہا ہے، 2 ہی امام معصوم ایسے جنہیں فل فلیج حکومت کرنے کا موقع ملا. ویسے تو ولایت اللہ نے اہل بیت ہی کے لیے رکھی، حق انہی کا تھا، لیکن انہیں حق نہیں دیا گیا. صرف 2 معصوم امام ایسے جن کو کچھ عرصے کے لیے اپنا یہ حق ملا، انہوں نے فل فلیج حکومت کی. ایک مولا علی اور ایک 8ویں امام. امام حسن کو 6 مہینے ملے اپنے بابا کے بعد، لیکن وہ پورے کے پورے 6 مہینے ایسے تھے کہ حکومت اسٹیبلش نہیں ہو سکی. معاویہ کی شکل میں اسلام کا سب سے بڑا دشمن، یا سب سے بڑے تو خیر کوئی اور ہیں، انہی کا لگایا ہوا پودا. وہ امام حسن 6 مہینے مسلسل ان جنگوں میں رہے جس کی تفصیل آپ حضرات مجلسوں میں سنتے بھی ہیں. اور امام حسن کے اوپر جو ایران نے ایک بہت اچھی سیریل بنائی ہے، کچھ مختار نامے میں بھی اس کا تذکرہ ہے، وہاں آپ دیکھتے رہتے ہیں. تو اسٹیبلش گورنمنٹ وہ یا مولا علی کی ہے یا 8ویں امام کی. ٹھیک ہے 8ویں امام کو خلیفہ نہیں کہا گیا، ولی عہد کہا گیا، لیکن مامون نے پہلے تو خلیفہ ہی بنایا. اور جب امام نے بڑی سختی سے انکار کیا تو اس طرح کا ولی عہد بنایا کہ فل فلیج اختیارات 8ویں امام کے پاس سے. چنانچہ اس زمانے کی جو کرنسی تھی اس پر بھی جہاں صرف خلیفہ کا نام لکھا جاتا، 8ویں امام کا نام اس نے لکھا کہ وہ ان کو بالکل اسٹیبلش خلیفہ شو کرنا چاہ رہا. تو یہ 2 امام ایسے جن کو حکومت ملی.
اور اب یہ والی میچنگ بہت اہم ہے. یہ میرا جو ٹاپک اناؤنس ہے نا اس کا دوسرا حصہ, امام رضا, امام زمانہ اور علم فقہ. امام زمانہ دو کو ملی حکومت, اور دونوں کو اس طرح حکومت ملی کہ دونوں منع کر رہے ہیں کہ تمہاری دیوی حکومت ہم کو نہیں چاہیے. اللہ نے جو ہمیں حق ولایت دیا وہی ہمارے لیے کافی. اور لوگ ہاتھ جوڑ کے, پیر پکڑ کے, ریکویسٹ کر کے, پریشر ڈال کے یہ کہہ رہے کہ نہیں اب ہمیں حکومت چاہیے تو آپ ہی کی چاہیے اور کسی کی حکومت قبول نہیں. جس طرح مولا علی کو چوتھے درجے پہ آ کے خلافت ملی تو کس طرح ملی؟ علی تیار نہیں ہے قبول کرنے پہ, علی منع کر رہے ہیں, علی رد کر رہے ہیں. اور جب وہ سارے واقعات جن کو بیان کرنا مقصد نہیں ہے کہ آج 8ویں امام کا تذکرہ کرنا, یہ 8ویں امام ہی کا تذکرہ ہے, لیکن باقی تقریر میں بھی 8ویں کا تذکرہ کرنا ہے. جب کسی طرح سے تیار نہیں, کون تیار نہیں ہوئے؟ وہ لوگ کہ نہیں ہمیں تو بس آپ ہی چاہیے. تب بھی مولا علی کی کنڈیشن یہ تھی کہ پھر یہ فیصلہ کسی باغ میں, کسی کوٹری میں, کسی میدان میں, کسی سقیفے میں نہیں ہوگا. یہ فیصلہ ہوگا روز روشن میں, مجمع عام میں. اور بالکل یہی ہسٹری ریپیٹ ہوئی 8ویں امام کے زمانے میں. مامون ریکویسٹ کر رہا ہے, مامون پریشر ڈال رہا ہے, مامون تھریٹ کر رہا ہے, مامون خط پہ خط بھیج رہا ہے, مامون ڈیلیگیشن پہ ڈیلیگیشن بھیج رہا ہے. اور پھر کہا کم از کم میرے شہر میں آ جائیے, یہاں آ کے بات ہو جائے گی. امام آئے, وہاں آنے کے بعد بھی پریشر ڈالا جا رہا, اور 8واں امام کہہ رہا مجھے نہیں چاہیے, مجھے نہیں. اور آخر میں جب بہت حالات وہ ہو گئے کہ امام کو یہ قبول کرنا پڑا, تب بھی وہاں شرط تھی کہ یہ بھرے دربار میں, مجمع عام میں, سب کے سامنے فیصلہ ہوگا. اچھا, یہ جو حالات سملر ہیں کہ صرف 2 امام ایسے ہیں جن کو ایسی حکومت ملی, ایک تیسرا ابھی آنے والا ہے. باقی جو چیزیں میں نے سملر بتائیں وہ آنے والے امام میں بھی نہیں. یعنی ان کا نام علی سے الگ ہے, ان کا لقب علی سے الگ ہے, ان کی کنیت علی سے الگ ہے. لیکن یہ والی جو چیز ہے نا, یہ پھر امام زمانے میں بھی ہے کہ ان کو پوری دنیا میں حکومت ملے گی. اب یہاں آ کے ایک چیز پہ توجہ دیجیے, وہی لوگ جو اتنا پریشر ڈال کر اور مجبور کر کے, اب یہ لفظ مجبور تو میں محاورے کی وجہ سے کہہ رہا ہوں, ورنہ امام معصوم کبھی مجبور نہیں ہوتا ہے. مولا علی کی خلافت, ریکویسٹ, ہاتھ جوڑنا, پیر پکڑنا, کچھ عرصے کے بعد یہی لوگ علی کے اگینسٹ ہو گئے. 8واں امام پریشر ڈال کر, ہاتھ جوڑ کے, پیر پکڑ کے, خط پہ خط بھیج کے, اپنے شہر بلا کے, جس طرح مامون نے 8ویں امام کو حکومت دی, 2 ہی سال کے اندر یہ 8ویں امام کے اگینسٹ ایسا ہوا کہ زہر دے دی. 2 امام صرف ایسے ہیں, باقی 12 اماموں میں سے سب کو دیکھ ڈالی, 12 نہیں 11 میں سے. یہ کہیں آپ کو سملیرٹی نہیں ملے گی کہ لوگ خود سے آ رہے ہیں, درخواست کر کے خلیفہ بنا رہے ہیں اور بعد میں انہی کے خلاف ہو رہے ہیں. ہاں, اب ایک امام باقی ہے جس کے ساتھ آدھی بات تو ہم کو پتا ہے کہ لوگ امام زمانہ کو ڈھونڈیں گے آخری زمانے میں کہ ان کو اپنا حکمران بنانا ہے. دنیا مہدی کی تلاش میں نکلے گی, یہ روایتوں میں ہے. کیا کروں, اتنے بڑے بڑے موضوعات ہیں کہ میں کسی کا حق ادا نہیں کر پاؤں گا اگر میں سب کی طرف چلا گیا. امام زمانہ ایسے نہیں ظاہر ہوں گے, دنیا ڈھونڈ رہی ہوگی, دنیا تڑپ رہی ہوگی, دنیا کہہ رہی ہوگی کہ ہمیں ایک مہدی وقت چاہیے. پھر ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو ان کے دونوں بزرگوں کے ساتھ ہوا. علی کو درخواست کر کے لائے, علی کے دشمن ہو گئے, علی کے مخالف ہو گئے. اچھا, جو شروع سے دشمن تھے ان کی دشمنی تو سمجھ میں آتی, جو اس وقت آ کے علی والے بن گئے تھے, 8ویں امام کو درخواست کر کے کس طرح سے لے کے آیا, پھر دشمن بن گیا. روایت میں یہی امام زمانہ کے ساتھ ہونے والا کہ جو شیعہ ان کے لیے تڑپ رہے ہیں, ان کو ڈھونڈ رہے ہوں گے, وہی ان کے دشمن بن جائیں گے. اب ہمیں ریزن دیکھنا ہے کہ آخر ریزن کیا. پہلے 2 کا ریزن سمجھ میں آ جائے تو تیسرا بھی سمجھ میں آ جائے گا. مولا علی کیوں لوگ خلاف ہو گئے؟ دیکھیے, ایک تو وجہ تھی کہ جو شروع سے دشمن تھے ان کی بات نہیں. نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 15, سیریمن 15, نہج البلاغہ کے خطبات کی نمبرنگ میں +1 -1 کا خیال رکھا کریں کیونکہ نمبرنگ میں اختلاف ہے, لیکن 15. مولا بتا رہے کہ لوگ میرے کیوں خلاف ہوئے. اب والے لوگ اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ لگے گا کہ آج اگر علی آ جائیں
اور اسی خطبے پہ عمل کریں تو ہم بھی علی کے خلاف ہو جائیں گے. 3 لائنوں کا خطبہ ہے, کوئی لمبا خطبہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ مولانا اتنا ٹائم ہمارے پاس کہاں کہ ہم خطبات پڑھیں. 3 لائن. یہاں آسٹریلیا میں تو خاص طور پر جو مجمع میرا آتا ہے مجمع, وہ تو سن رہا ہوتا. اگر میں اس وقت یہ انگلینڈ میں پڑھ رہا ہوتا یا کینیڈا میں پڑھ رہا ہوتا یا امریکہ میں, اتنی دیر میں ہی آئی فون پہ لوگوں نے خطبہ نمبر 15 نکال لیا ہوتا, خاص طور پہ بچوں نے, اور دیکھ رہے ہوتے کہ جو مولانا کہہ رہے ہیں صحیح ہے کہ غلط. علی ریزن بتا رہے ہیں, اس ریزن کا خلاصہ ایک جملہ, اور وہ یہ ہے کہ علی کو بڑی محبت کے ساتھ اور چاہت کے ساتھ اور شوق کے ساتھ لانے والے, جب علی نے آ کے اپنا نظام قائم کیا, علی کی سختی سے گھبرا گئے. اوہو, یہ تو اتنا سخت حکمران ہے. یہ ایک جملہ ہے جس پر میں العصر میں اس سے پہلے رمضان میں 2 دفعہ 3 تقاریر کر چکا ہوں. آئیے 8واں امام. جو مجھے ریگولر سنتے ہیں وہ تو کہیں گے مولانا یہ روایت آپ نے بہت پڑھی, اور میں اور پڑھوں گا. 8واں امام. اب ذرا 8واں امام کے حالات میں دیکھی, اور روایت یہ بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے بھی لکھی, میں نے اس لیے حوالہ دیا کہ اس کتاب بہار کی اس جلد کا والیوم کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے, جو انٹرنیٹ پہ بھی ہے, جا کے دیکھ لیجئے گا. بہار الانوار حالات امام رضا, اس میں آپ کو مل جائے گی یہ روایت. ویسے تو کئی کتابوں میں روایت کیا ہے, ایک نوجوان اسے یعنی مومن تھا, اس کی دادی نے کچھ عرصے 8ویں امام کے گھر میں گزارا تھا کنیز کے طور پر. وہ 8ویں امام کی کنیز تھی, اور اس پوتے کو بہت زیادہ شوق تھا 8ویں امام کے حالات معلوم کرنے کا. اچھا, باقی اماموں کے حالات, گھر کے باہر کے حالات تو پتہ چل جاتے ہیں, گھر کے اندر کے حالات تو صرف عورتیں بتا سکتی, اور خاندان اہل بیت کی خواتین اس طرح تو مردوں کے کانٹیکٹ میں نہیں آتی. لیکن اب چونکہ اس کا اپنا پوتا اس کنیز, اپنی دادی سے جو کنیز رہ چکی ہے, سوالات پہ سوالات کرتا, کوئی بھی موقع پیش آ جائے. مثلا سردیاں شروع ہوئی, اس نے پوچھا سردی شروع ہوتے ہی 8ویں امام کیا کرتے تھے؟ گرمیاں شروع ہوئی, اس وقت کیا کرتے تھے؟ ناشتہ آ گیا, امام ناشتے میں کیا چیز استعمال کرتے تھے؟ کپڑے پہننے کا وقت آ گیا, امام کیا لباس پہنتے تھے گھر کے اندر؟ باہر والے حالات تو بہت ہمارے پاس ہیں. اسی لیے 8ویں امام کی میڈیسن سے ریلیٹڈ بھی بہت ساری حدیثیں ہمارے پاس ہیں. وہ یہ بتاتی یہ کنیز کہ سردی شروع ہوتی تھی, امام کہتے تھے گھر والوں سے یہ چیزیں استعمال کرنا بند کرو, یہ چیزیں شروع کرو, پورا ایک اشرا. تو خیر بہت سارے حالات. امام کتنا کالے رنگ کے خضاب سے کتنی محبت کرتے تھے. آپ کے علم میں ہوگا کہ شیعہ سنی کے بڑے اختلافی مسائل میں ایک اختلاف یہ بھی کہ اہل سنت کہتے ہیں کہ کالے رنگ کا خضاب حرام ہے. اب اس میں بھی کچھ عوام کی غلط فہمیاں ہیں, کچھ ان کے جاہل علماء کا, کچھ واقعاً فتویٰ, کیونکہ یہ دھوکہ ہے. کالے رنگ کے خضاب کا مطلب ہے کہ آپ دھوکہ دے رہے ہیں, اپنے آپ کو جوان ظاہر کر رہے ہیں, اور معصومین کے ہاں کالے رنگ کے خضاب کی بڑی تاکید ہے. تو خاص یہ کنیز بتاتی ہے کہ امام کون سے رنگ کا خضاب استعمال کرتے ہیں, کتنے دنوں کے بعد, پھر خوشبو, بہت سارے حالت. ایک دن پوتے کو بیٹھے بٹھائے پتہ نہیں کیا سوجی, اس نے ایک سوال کر لیا, اور سوال یہ کر لیا کہ دادی 8ویں امام کے گھر میں آپ رہیں, یہ سارے حالات آپ بتا رہی اور بتاتی رہیں گی. یہ کنیز کو ماشاءاللہ اللہ نے 100 سال کی عمر دی تھی, یہ 100 سال کی ہو کے مری, بہت لمبا عرصہ. تو یہ تو آپ نے آج تک بتایا ہی نہیں کہ آپ 8ویں امام کے گھر میں پہنچی کیسے, اور پھر کب تک وہاں رہی. اچھا, کب تک رہی جو تھی نا, وہ تو یہ سمجھ رہا تھا انڈرسٹوڈ ہے. کنیز کہے گی بھائی میں زندگی بھر رہی, جب امام شہید ہو گئے پھر میں وہاں سے نکلی. مگر کنیز نے عجیب جواب دیا, کہا بیٹا یہ جملہ ہے ایک مومنہ کا. کبھی کبھار آدمی ایکسٹیمپو ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ ہم حالات میں نہیں کہے. کہتا بیٹا اللہ نے میری دعا قبول کی اور میں قید خانے سے نکل آئی. امام کے گھر کو کوئی قید خانہ کہے. پوتے کو اب شوق لگا, اچھا اتنے عرصے سے حالات معلوم کر رہا ہے تو معلوم ہے کہ میری دادی محب اہل بیت ہے, شیعہ ہے, امام کو ماننے والی. اور یہ جملہ میلبرن کے کئی
نوجوانوں کو میں پرسنلی جانتا ہوں جن میں سے کوئی بھی آج کے مجمع میں نہیں، کہ جب وہ زیارت پر گئے تھے، پرسنلی بات کر رہا ہوں کیونکہ خود فیس ٹو فیس سنا ہوا، تو وہاں پہنچے، وہاں کے حالات یہاں کے حالات سے تو مختلف ہے نا، خصوصاً جس سال کی میں بات کر رہا ہوں، اب تو پھر بھی عراق میں، کربلا میں، نجف میں کافی انتظامات ٹھیک ہو گئے، اس وقت تو اتنے اچھے نہیں تھے، گندگی بھی ہوا کرتی تھی، ٹوائلٹس کا بھی صحیح سسٹم نہیں تھا۔ مجھ سے خود کہا کربلا میں اس نوجوان نے میلبرن کے کہ مولانا اس قید خانے سے ہمیں کب نجات ملے گی، کس دن ہماری فلائٹ ہے؟ وہ آیا ہے ویسٹ سے، تو یہی سمجھ کے شاید گیا ہوگا کہ کربلا نہیں جا رہا ہوں، کوئی ڈزنی لینڈ وغیرہ جا رہا ہوں۔ خیر، تو اب یہ کنیز 1400 سال پہلے کے ماحول کی جب جملہ کہتی ہے پوتا چونکا، کہا یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ بہت روایت میں نے پڑھی ہے، لیکن یہ 8ویں امام کے حالات پڑھ رہا ہوں، 8ویں امام کے۔ آپ حضرات اتنی حیرت سے مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ یقیناً ولادت کے جو جشن کا ماحول ہوتا ہے اس سے مختلف ہے، لیکن یہ بہت تلخ حقیقتیں۔ وہ کہتی ہے کہ میں کنیز تھی، مامون نے مجھے خریدا۔ اب یہ حکمران خود تو نہیں خریدتے ہیں نا، ان کے ایجنٹ بازار سے خرید کے لاتے ہیں، میں مامون کے محل میں آ گئی۔ جنت کا مزہ آ گیا، یہ لفظ ہے اس کا۔ اس محل میں مجھے بہترین کھانے مل رہے ہیں، اس محل میں بہترین خوشبو مل رہی ہے، یعنی پرفیوم آج کی زبان میں، بہترین کپڑے مل رہے ہیں۔ بادشاہوں کی کنیزوں کو بھی یہ ساری چیزیں ملتی ہیں، اور ٹھاٹ کی ایک زندگی۔ اچھا، بادشاہ کے محل میں ایک کنیز تو ہوتی نہیں کہ سارا کام اس پہ ڈال دیا جائے، وہاں تو اتنا فالتو اسٹاک بھرا ہوا ہوتا ہے یا فالتو عملہ ہوتا کہ کئی کنیزوں کو تو پورے پورے ہفتے کوئی کام ہی نہیں کرنا۔ تو خیر یہ بہت ہے اشارہ۔ ایک بار مامون نے مجھے بلایا اور کہا کہ تم امام کی ماننے والی ہو، امام میرے مہمان بن کے میرے شہر میں آ رہے ہیں۔ شہر کا نام ہے مرو، جو آج ترکمانستان وغیرہ ایسی کوئی جو رشین اسٹیٹ ہے ان میں سے کسی میں، اور مجھے امام کے لیے انتظامات کرنا۔ تم سے بہتر انتظام کیا ہوگا؟ تم امام کی شیعہ ہو، تمہیں کو بھیج دیتا ہوں امام کے گھر میں۔ ایک ہوتا ہے کسی کو آپ سیلری پہ رکھے اور وہ کام کرے، ایک عقیدت سے کوئی کام کرے۔ مسجدوں میں، امام باڑوں میں کئی ایسے کیئر ٹیکر ملتے ہیں جو پیسے کے لیے کام نہیں کرتے، عقیدت سے۔ تم تو مانتی ہو امام کی، میں بھی خوش۔ اب امام کے گھر میں آئی، میں 1.5 سال امام کے گھر میں رہی، اور یہاں آ کے تو میں پھنس گئی قید خانے میں۔ نہ وہ کھانے مل رہے ہیں تربتر کھانے، نہ وہ لباس مل رہے ہیں بہترین اور عالیشان، نہ وہ خوشبوات مل رہی ہیں جو بہترین مامون کے محل میں آتی تھی۔ فاقے نہیں ہوتے تھے، ظلم نہیں ہوتا تھا، لیکن سادہ زندگی جو ایک امام معصوم کی آپ بار بار دہراتے، مولا علی کی جیسی، مولا علی کی زندگی، مولا علی کی زندگی، وہ سادہ زندگی محل سے آنے والی کو کہاں پسند آئے؟ چنانچہ کہتی ہے کہ ساری چیزیں پھر بھی میں برداشت کر رہی تھی، ایک چیز برداشت نہیں ہوتی تھی۔ امام کے گھر میں ایک مرد تھا اور ایک عورت، غلام اور کنیز، جن کی ایک ہی ڈیوٹی تھی۔ ہر نماز کے وقت گھر کی ساری عورتوں کو وہ عورت نماز کے لیے تیار کرتی تھی کہ جاؤ جا کے نماز پڑھو۔ قرآن کریم کی ایک آیت تو ہر ایک کے ہاتھ میں امرت دھارے کی طرح ہے۔ مومنین کو اور کوئی قرآن یاد ہو کہ یاد نہ ہو، یہ آیت ہر ایک کو یاد۔ جہاں کوئی امر بالمعروف آپ کر دے کہ اے مومنہ تو بے حجاب کیسے نکل رہی، اے نوجوان تو ڈسکو ڈانس اور میوزک کا کیسے شوقین، اے بزرگ آپ اتنے بوڑھے ہو کر ابھی بھی داڑھی رکھنے کو تیار نہیں ہے، کب رکھیں گے داڑھی، اے بزنس مین کب تو حرام چھوڑے گا۔ بہت چلتا ہوا ہمارے آرگومنٹ ہے۔ مولانا لا اکراہ فی الدین، قرآن نے کہا دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، ہر ایک کی مرضی ہے، جیسا چاہے عمل کرے۔ اب یہ کہہ رہی ہے کہ امام کے گھر میں زبردستی تھی کہ میرے گھر میں کوئی آدمی وقت نماز ترک نماز نہیں کر سکتا۔ جب باقی نمازیں تو کوئی مسئلہ نہیں تھی، فجر کی نماز کے لیے جو اٹھنا پڑتا تھا۔ پرانا زمانہ ہے، اتنا وہ گیزر اور ہیٹنگ اور یہ سب انتظام بھی نہیں۔ جنہوں نے مشہد کی سردیاں دیکھی ان کو پتا، اور جنہوں نے مشہد کی گرمیوں میں دیکھا ہے کہ کتنے جلدی فجر کا وقت آ جاتا، کہ ابھی تو سوئے بھی نہیں کہ جاگ گئے۔ کہتی ہے وہ جو نیند چھوڑ کے اٹھنا پڑتا ہے،
اور اس حالت میں یہ وضو کر کے نماز پڑھنا پڑتی ہے. میں دل میں سوچتی تھی یا اللہ مامون کے محل میں کتنا اچھا تھی, اپنی مرضی سوتی تھی, اپنی مرضی اٹھتی, اللہ سے دعا مانگتی تھی, میری دعا قبول ہو گئی. اور پھر یہ ہے کہ مجھے امام نے آزاد کر دیا اور میں گھر سے نکلا. یہ ایک چھوٹا سا واقعہ نہیں, یہ باقاعدہ پورا ٹیسٹ کیس ہے مومنین کرام کا, کہ جس امام زمانہ کے لیے تم تڑپ رہے, اور تڑپ رہا ہے, ہر مومن تڑپ رہا, جس امام زمانہ کا تم انتظار کر رہے, اور ہر ایک انتظار کر رہا. بلکہ اگر ایک جملہ میں کہہ دوں تو شاید غلط نہ ہو کہ آج سے 50 سال پہلے جب میں نے 1974 میں کھارادر کے اندر جو تقریر میں نے امام زمانہ پہ پہلی کی, تو تقریباً 50 سال سمجھی. اس زمانے میں ہمارے زیادہ نیک اور اچھے بزرگ تھے. امام زمانہ کے لیے وہ شوق, وہ جذبہ, وہ تڑپ نہیں تھی. نہ کہیں دعائیں ندبہ ہوتی تھی, نہ کہیں زیارت علی یاسین پڑھی جاتی تھی. ایک عریضہ ڈالا جاتا تھا, اس کے اندر امام زمانہ کا کنسپٹ اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا, یا ہوتا ہوگا, چلے میں کسی کی نیت پہ کیوں شک کروں, باقی اور کچھ نہیں. آج امام زمانہ کا ذکر بھی زیادہ, امام زمانہ کے لیے طلب بھی زیادہ, امام زمانہ کا انتظار بھی زیادہ, اور امام زمانہ کے لیے اعمال بھی زیادہ. لیکن کیا پتا ہے جس امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں اس کا گھر وہ کیسا ہوگا؟ جیسے 8ویں امام کا. وہ امام زمانہ اپنے بزرگوں سے ہٹ کے گھر نہیں بنائے گا. امام زمانہ کا گھر کیا ہے؟ پوری دنیا. پوری دنیا میں امام کی حکومت ہے, تو ایسی دنیا بنے گی. چاہیے آپ کو تو امام کو بلائیے. اگر آپ سے نمازیں نہیں پڑھی جاتی ہیں مت بلائیے امام کو. اگر آپ کی عورتوں سے حجاب نہیں کیا جاتا ہے نہیں بلائیں وہ عورتیں امام کو. ہر جمعے کی صبح دعائیں ندبہ پڑھ لینا, اور باقی پورا ہفتہ ہر وہ کام کرنا جو امام زمانہ کو ناراض کرنے والا بھی ہے اور امام زمانہ کے ظہور میں دیر کرنے والا بھی. امام کا جملہ ہے نا کہ ہمارے ظہور میں دیر ہو رہی ہے تمہاری وجہ سے, کیونکہ آج کا موضوع امام زمانہ نہیں ہے, امام رضا. امام رضا کے گھر کے اس واقعے, وہ مولا علی کی حکومت, لوگ علی کو بڑی منت سماجت اور ریکویسٹ کر کے لائے. جب علی کا نظام دیکھا وہ برداشت نہیں ہوا. مامون امام 8ویں امام کو بڑی ریکویسٹ کر کے لایا, لیکن جب امام کا سسٹم دیکھا ایک مومنہ سے برداشت نہ ہوا, تو وہ تو پھر بھی دشمن امام ہے, اور یہی امام زمانہ کے ساتھ ہوگا. تو 8ویں امام نے امام زمانہ کے لیے بہت زیادہ تیاری کرائی. یہ لفظ تو میں نہیں کہتا کہ سب سے زیادہ, لیکن بہت زیادہ. اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا کہ دشمن 7ویں امام تک خود اس اپنے زمانے کے امام کے دشمن تھے. 8ویں امام سے دشمنوں کو فکر ہو گئی امام زمانہ کی. 8ویں کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت قریب آ گئے. پیغمبر کی حدیث ہر مسلمان کو یاد, خصوصاً حکمرانوں کو, اور ہر ایک کو پتا ہے کہ امام آ کے ظلم کا خاتمہ کریں گے, اور ہر ایک کو پتا ہے کہ ہم ظالم ہیں. ان الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ. ہر انسان اپنے آپ کو جانتا ہے. یہ دوسری بات ہے پبلک کے سامنے ایکسکیوز کرے. حکمرانوں کو پتا ہے کہ ہم ظالم ہیں, ہمارا خاتمہ ہوگا. پیغمبر کی بات پہ یقین ہے. اور اب جب 8ویں امام آئے, او ہوئی تو 8 تک بات پہنچ گئی. اب 8ویں امام زمانہ کو روکنے کی فکر ہے, اسی لیے بیٹیوں کی شادیاں کی جا رہی ہیں کہ چلو کچھ اور نہ صحیح تو جو بیٹا پیدا ہوگا, جو امام زمانہ ہوگا, وہ ہمارا ہی ہوگا. ان کے ذہن میں بھی وہی خیال ہے جو آج بہت سے مومنین کے, بہت سے کیا 95% مومنین کے ذہن میں کیا خیال کہ جب امام زمانہ آئیں گے پوری دنیا کو ان کے گناہوں پہ سزا دیں گے, ہم کو چھوڑ دیں گے, ہم تو امام والے. بہت سارے مومنین کا مولا علی کے بارے میں بھی یہی خیال. قیامت کے دن حساب کتاب کس کے ذمے ہے؟ علی. مولا علی باقی سارے ظالموں کو اور جو اللہ کے خلاف تھے ان کو سزا دیں گے. ہم آئیں گے کہیں گے اچھا چپکے سے چلے جاؤ, تم تو ہمارے شیعہ. اچھا چپکے سے بھی نہیں, باقاعدہ ہاتھ پکڑ کے لے جائیں گے. وہ جو ہمارے ذہن میں کرپشن والا ایک تصور ہے نا کہ ہم کچھ کر لیں جو کہ علی والے ہیں تو وہ ہمیں کوئی سزا نہیں دیں گے. اس دنیا میں سزا دی یا اپنے دشمنوں تک کو چھوڑ دیا. تو یہی تصور مامون اور ہارون کا تھا جو مومن کے دماغ میں آ گیا. ہارون مامون کے دماغ میں کیا تھا؟ اپنی بیٹیاں دیے جاؤ, انہی میں سے تو کسی سے امام پیدا ہوگا امام زمانہ, وہ جو کہ ہمارا ہوگا, وہ ہر ایک کو سزا دے گا. نانا کو کیا سزا دے گا؟
اور ہم تو ساری سزائی نانا کو دیتے ہیں. خیر یہ صرف لکھنؤ والے شاید سمجھے, باقی لوگ نہیں سمجھیں گے. تو خلاصہ یہ کہ ہم تو اس کے نانا ہوں گے, وہ ہمیں تو چھوڑ دے گا. یہ جو مس کنسپٹ تھا کہ نہیں اصول اصول ہوگا, شریعت شریعت ہوگی, یہ 8ویں امام نے تیاری شروع کی. اور یہاں پر ہمارے سامنے دو بہت اہم حدیثیں آئیں. ایک حدیث آئی, نہیں دونوں کو حدیث کہیے. ہمارے ہاں حدیث کی تعریف یہ جو امام کہیں وہ بھی حدیث ہے, یہ قول, اور جو امام کریں فعل امام وہ بھی حدیث ہے, اور تقریر امام. امام زمانہ کے حوالے سے یہ کنسپٹ یہ 8ویں امام نے دیا. پوری دنیا کے شیعوں کا ایک رواج رہا, انڈیا اور پاکستان میں پہلے نہیں تھا, وہاں بھی ہو گیا. اور وہ یہ کہ جب امام کا نام آتا تو سر پہ ہاتھ رکھ کے سر جھکاتے ہیں. ہمارے ہاں سر جھکانے کا رواج رہا, سر پہ ہاتھ نہیں رکھتے تھے. اب ہمارے ہاں بھی یہ سلسلہ شروع ہوا. یہ سلسلہ آیا کہاں سے؟ یہ کوئی بزرگوں کا قائم کیا ہوا طریقہ ہے یا کسی امام نے یہ بتایا؟ 8ویں نے بتایا. 8ویں سے پہلے کسی امام نے نہیں بتایا. 8ویں نے پہلی مرتبہ ذکر کیا بار بار امام زمانہ کا, اور جب کبھی ذکر کرتے ہیں سر پہ ہاتھ رکھ کے سر کو جھکاتے ہیں. کیا یہ ایک میسج؟ مولا کے علی کی ایک حدیث سنیے. مولا علی سے کسی نے سوال کیا تھا نماز کے بارے میں کہ مولا یہ جو آپ نماز میں صفوں کا سروے کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لوگ کیسے نماز پڑھ رہے ہیں. اچھا واجب نماز تو علی خود پڑھا رہے ہیں, لیکن امام تو جس طرح سے سامنے دیکھتا ہے اسی طرح پیچھے. لیکن سنت نماز تو امام نہیں پڑھاتا نا, دیکھ رہے ہیں. تو بار بار کہتے ہیں جب رکوع کرو تو اپنی گردن کو جتنا آگے کھینچ کے رکھ سکتے ہو آگے کھینچ کے رکھو. واجبات میں نہیں ہے لیکن مستحبات میں ہے. جیسے امام کے نام پہ سر جھکانا واجب تو نہیں ہے لیکن سنت ہے. تو امام فرماتے ہیں رکوع اس طرح کرو کہ تمہاری کمر بالکل سیدھی ہو. وہ بھی امام ہی کا جملہ, اتنی سیدھی ہو کہ اگر پانی کا قطرہ تمہاری کمر پہ ڈالے تو وہ پھسلنے نہ پائے, ٹھہرا رہے. جن کے لیے ممکن ہے. اب ہم جیسے لوگوں کے لیے جن کا پیٹ اتنا زیادہ ہے ممکن ہی نہیں, اس چکر میں کہیں رکوع نہ چھوٹ جائے. لیکن جس کے لیے ممکن, اور گردن کو آگے کھینچ کے رکھو. پوچھا گیا مولا یہ گردن کھینچنے کا حکم کیوں؟ یہ مولا علی کی حدیث سے 8ویں امام کی حدیث پہ آ کے امام زمانہ پر آتا ہوں. موضوع نہیں بدل رہا ہوں, ایک ہی چیز چل رہی. کہا یہ تمہاری طرف سے اللہ کے لیے ایک میسج ہوتا ہے, باڈی لینگویج والا میسج. کیا ہے خدا؟ دیکھیں پرانے زمانے میں جب کسی کو شہید کیا جاتا تھا نا, معاویہ نے کتوں کو شہید کیا حجر ابن عدی جیسے, تو اس وقت جلاد کہتا ہے گردن کو آگے کھینچو تاکہ تلوار چلانے میں آسانی رہے. کہا یہ پیغام ہے تمہارا اللہ کے لیے. کیا ہے خدا میں نے اپنی گردن کو اتنا آگے کھینچ لیا کہ گفٹ کر دیا تیری بارگاہ میں, آج میری گردن کٹتی ہے تو کٹ جائے. ہر نماز میں یہ میسج جانا چاہیے. ہم کہتے ہیں ہاں بالکل, یا اللہ گردن کٹتی ہے کٹ جائے لیکن ہم حجاب نہیں کریں گے, وہ زیادہ مشکل چیز ہے. گردن کیا چیز ہے؟ دوسری لے آئیں گے جا کے بازار سے مثلا, یہی تو جواب ہوگا. میوزک کیا مشکل ہے؟ گردن کٹنا کوئی مشکل نہیں. اسپیئر پارٹ تو ملتے ہیں نا آج کل, اور آج کل تو واقعا کاسمیٹک سرجری اتنی ترقی کر گئی ہے کہ ہر چیز کے اسپیئر پارٹ موجود ہے. خیر تو خلاصہ یہ ہے کہ مولا نے کہا یہ میسج ہے ہر نماز میں تمہاری طرف سے. 8واں امام اب اسی میسج کو امام زمانہ سے ملا رہا کہ سر پہ ہاتھ رکھ کے سر جھکاؤ کہ مولا آپ جب آئیں گے میری گردن تو ابھی سے آپ کی خدمت میں حاضر, یہ تحفہ تو ابھی سے لے لیا, یعنی آپ کے نام پہ میں مرنے کو تیار. لیکن وہی بات میں نے کہی کہ مرنے کو تیار ہو, جو باقی واجبات و حرام ہے اس سے بچنے کو تیار نہیں. یہ 8ویں امام نے بتایا, مولا علی نے بتایا اللہ کے لیے مومن ہر وقت مرنے کو تیار ہے, دن میں 5 بار. وہ تو 5 نمازیں, رکعتیں کتنی بنیں گی؟ ہر رکعت میں ایک رکوع ہوتا. سنت نمازیں ملا لے تو رکعتیں, وہ تو بہت لمبی بات ہو جائے گی, لیکن آپ میرا مقصد سمجھ رہے ہیں. اور یہ امام زمانہ کے حوالے سے 8ویں امام نے ہم کو ٹریننگ دی کہ ہر وقت اپنی گردن امام کی خدمت میں دینے کو تیار ہو جاؤ. اور اس کا مطلب یہی ہوتا کہ میکسیمم قربانی آپ کے لیے دینے کو تیار ہے, تو یہ منیمم قربانیاں کیا اہمیت رکھتی؟ یہ 8ویں امام نے اپنے عمل سے دکھایا. ہمیں نہیں بتایا کہ اس طرح سے سر پہ ہاتھ رکھ کے سر جھکاؤ. جب کبھی ذکر ہوتا امام زمانہ کا تو 8واں امام خود ہی عمل کرتا. اور حدیث, اب یہ تو ہوا
حدیث کی ایک قسم امام کا عمل. اب آئیے حدیث کی دوسری قسم امام کا قول. یہ بھی مولا علی کی حدیث سے ربط دے کے امام زمانہ تک جا رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ 8ویں امام کی ایک بہت اہم حدیث ہمارے پاس. ہر حدیث اہم ہے لیکن ہمارے کرنٹ سچویشن. اچھا, پہلے تو ایک بات یہ عرض کر دوں کہ میں نے تقریر آج جہاں سے شروع کی تھی وہ یہ تھا کہ لقب ہے رضا اور وہ لقب ہے مرتضی. دونوں کا مطلب ہے ان کو اللہ کی رضا مل گئی, اور ہر مومن سے یہ کہا گیا تمہیں ہر کام اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے کرنا. لیکن یہ پتہ کیسے چلے کہ اللہ کی رضا کیا, یہ کہاں سے پتہ چلتا؟ یہ ذہن میں رکھیے گا میرا سوال. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں, لیکن جو میں حدیثیں پڑھوں گا تو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا. اللہ کی رضا کہاں سے پتہ چلے گی؟ جی, نماز میں اللہ کی رضا ہے, لیکن کبھی نماز قضا کرنا واجب ہے. اب اللہ کی رضا نماز میں نہیں, اللہ کی رضا نماز چھوڑنے پہ. روزے میں اللہ کی رضا ہے نا, لیکن جو آدمی مثلا بیمار ہو یا سفر میں ہو, اب روزہ رکھنے میں اللہ کی ناراضگی ہے, روزہ نہ رکھنے میں اللہ کی رضا. تو اللہ کی رضا کیا؟ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, خم, جہاد نہیں. اللہ کی رضا یہ ساری چیزیں نہیں ہیں. یہ اس وقت ہے جب اللہ یہ چاہے, اور جب اللہ یہ چاہے کہ حج نہ کرو, زکوٰۃ نہ دو, جب اللہ یہ چاہے کہ جہاد نہ کرو, نیام میں تلوار نکال لو, چاہے تمہارے گھر کا دروازہ جلے اور چاہے تمہارا بیٹا ماں کے پیٹ میں شہید ہو جائے, وہ اللہ کی رضا. ساری رات نماز پڑھنے والا امام بستر پہ سویا اس رات کو, اور ایسی گہری نہیں سویا, اس لیے کہ اس رات سونے میں اللہ کی رضا تھی. تو یہ اللہ کی رضا مرتضی اس طرح نہیں بنتے کہ نمازیں پڑھے جا رہے ہیں. وہ تو خارجی بھی پڑھتے تھے, طالبان جیسی نمازیں کون پڑھے گا؟ اللہ کی رضا ہے جس وقت جس ٹائم پر اللہ جو آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے. یہ کہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی اس وقت کیا ڈیمانڈ ہے؟ اب آئیے دو حدیث. مولا علی کی حدیث بہار الانوار کی والیوم 1. بہار الانوار ہماری ایک وہ خوش قسمت کتاب ہے کہ مومنین کو اس کا نام کہیں سے پتہ چل گیا. اس کی پہلی والیوم 2 پارٹ ہے. پارٹ 1 عقل کی حدیث ہے, پارٹ 2 علم کی, اور شاید جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے پہلی حدیث یہی ہے کہ مولا نے ایک دن ممبر پہ بیٹھ کے کہا الناس والا ثلاثت اصناف, دنیا کے تمام انسانوں کی 3 قسمیں. عالمون, یا وہ عالم ہیں علم دے رہے, اور متعلمون یا طالب علم ہے علم لے رہے, اور یا پھر ہومج, کیڑے مکوڑے ہیں, کاکروچ, جو گھر میں گندگی اور غلاظت رہے تو جو کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں. مولا نے کہا ہمارا شیعہ یا پہلے گروپ میں یا دوسرے میں. یہ مولا کی ایک حدیث سنی. اب آئیے 8ویں امام کی حدیث امام زمانہ سے ریلیٹڈ. فرمایا جب میرا بیٹا ظاہر ہوگا. ابھی آپ نے سنا نا کہ 8ویں امام نے امام زمانہ کے لیے بہت سارے ہمیں ارشادات تعلیم کیے ہیں, اس میں یہ حدیث کہ جب ہمارا بیٹا ظاہر ہوگا تو ہر وہ 20 سالہ نوجوان لڑکا ہو کہ لڑکی قتل کر دیا جائے گا جو حلال و حرام کے مسائل نہیں جانتا, حلال و حرام کی. اچھا, اب یہ بھی ایک لوگوں کو عجیب بات لگتی ہے کہ امام زمانہ رحمت للعالمین کا بیٹا وہ کیا تلوار ہی چلاتا رہے گا, قتل ہی کرتا رہے گا؟ نہیں, ایک پرابلم سنیے پہلے. آپ کا گھر کسی نے قبضہ کر لیا. پہلے ہم سمجھتے تھے کہ آسٹریلیا میں ایسا نہیں ہوتا ہوگا, یہاں بھی ہوتا, لیکن چلے انڈیا پاکستان, اور اس کا اپنا گھر تو ہے نہیں. آپ اپنا گھر یہاں رینٹ پہ دیتے ہیں, بہت رینٹ کے قانون وغیرہ ہیں, لیکن مخالفت کرنے والے ایسی مخالفت کرتے ہیں کہ آپ کے گھر کا ستیاناش. اب آپ کو گھر واپس مل گئے, آپ نے دیکھا کوڑا ہے, کرکٹ ہے, غلاظت ہے, گندگی ہے, مکھی ہے, مچھر ہے, کاکروچز ہیں, پتہ نہیں اور کتنے ٹائپ کے کیڑے. آپ کیا کرتے ہیں؟ فیمیگیشن کرتے ہیں صفائی کے ساتھ, وہ اسپرے چھڑکتے ہیں تاکہ یہ سارے کیڑے مکوڑے ختم ہو, آپ کا گھر صاف ستھرا ہو. مولا نے کہا جو نہ عالم ہے نہ طالب علم ہے وہ کیڑے مکوڑے. لیکن اب یہ دنیا امام کا گھر وہ غیروں کے قبضے میں ناجائز قبضہ کر کے بیٹھے. جب امام آ کے یہ ناجائز قبضہ چھڑوائیں گے ظالموں سے, دنیا میں قبضہ, دنیا کو اپنا حق واپس لیں گے, دنیا میں حکومت قائم کریں گے, تو امام کیا کریں گے جو ہم کرتے, صفائی.
جتنی بھی گندی چیزیں ہیں، غلط چیزیں ہیں، غلاظتیں، سب کو یہاں سے دور کریں گے. اور اس میں مولا نے کہا وہ آدمی بھی شامل ہے ہومج، جو نہ عالم ہے نہ طالب علم ہے اور زندگی گزارے جا رہا. 20 سالہ نوجوان کو امام قتل نہیں کریں گے، دنیا کی صفائی کریں گے. آپ کیڑے مکوڑوں کو کیوں قتل کرتے ہیں؟ آپ کاکروچز کو کیوں قتل کرتے ہیں؟ کیا آپ اتنے ظالم بن گئے؟ نہیں، ظالم نہیں ہے، لیکن صفائی کے لیے ضروری ہے ان کا خاتمہ. یہ مولا علی کی حدیث سے امام زمانہ کے عمل تک بیچ میں 12واں امام، جس نے یہ بتایا کہ ریزن کیا ہوگا کہ حلال و حرام کے مسائل نہیں پتا. ہمارے یہاں حلال و حرام کے مسائل تو اتنی معمولی چیز بنا دیا گیا کہ ممبر پہ پڑھوں تو لوگ مولانا نے تو آج بچوں جیسی باتیں بتا دی. ارے تو کم از کم بچوں کا یہ سکھائیے حلال و حرام کے مسائل، ان کو بھی نہیں سکھاتے. اب یہاں پہ باقی جو 2 آیتیں قرآن کی ہیں نا، ان کا ترجمہ کروں اور اختتام کی طرف چلوں. میں نے 3 آیتوں کی تلاوت کی. پہلی آیت تو رضا. دوسری اور تیسری آیت کون سی؟ دوسری آیت جو پچھلی تقریر میں نے پڑھی. قرآن کہتا ہے یاد رکھو اے انسانوں، میں موضوع سے نہیں ہٹ رہا ہوں، اسی پر ہوں. آج کا موضوع سن لیجئے، امام رضا، امام زمانہ اور علم فقہ. یہ تینوں چیزیں کور ہو گئی نا تھوڑی بہت. اور ابھی اختتام. اے انسانوں انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ہم نے تمہیں ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا، سب برابر. یہ خاندان، یہ قبیلے، یہ ٹرائن، یہ ذاتیں، یہ برادریاں صرف پہچان کے لیے بنائی گئی. کسی کو کسی پہ فضیلت نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے پاس تو آنریبل وہ ہے، عزت اس کی ہے جو متقی. ایک ایسی حدیث پڑھ رہا ہوں کہ میرا جسم کانپ رہا ہے، یہ حدیث میں کیسے پڑھوں؟ ایون اخبار رضا کی حدیث ہے، شیخ صدوق کی شورى آفاق کتاب 8ویں امام کے بارے میں. اور پھر اور بھی کئی علماء نے نقل کی. اس کا ایک جملہ ایسا ہے کہ جسم کانپ اٹھتا ہے کہ اگر آپ میسج نہیں سمجھ سکے تو آپ اس کو توہین امام سمجھیں گے. اب یاد کیجئے 6 امام کے حالات میں بھی ایک حدیث میں نے پڑھی کہ امام نے فرمایا تم ہمیں رب کہتے ہو؟ نہیں، ہم بندے ہیں، ہمارا ایک رب ہے، اور اگر ہم اس کی اطاعت نہ کریں تو وہ ہمیں بھی سزا دے گا. میں نے وضاحت کی تھی کہ معصوم کے جملے اپنے لیے نہیں ہوتے، ہمیں اور آپ کو بتانے کے لیے. 8ویں امام کی حدیث سنی. یہ میں نے 2 سال پہلے کووڈ کے درمیان بھی پڑھی تھی، لیکن چھوٹی سی حدیث. ایک آدمی نے جا کے 8ویں امام کے منہ پر، ایون اخبار رضا انگلش میں بھی ٹرانسلیشن ہے، اردو میں بھی ٹرانسلیشن ہے، اور دونوں ٹرانسلیشن PDF فارمیٹ میں انٹرنیٹ پہ موجود ہیں. چیک کر لیجئے کہ میں غلط پڑھ رہا ہوں کہ صحیح. تو اب ایک بار اس نے آ کے امام کے شیخ صدوق کی کتاب ہے صرف 8ویں امام کے حالات پر، 500 صفحے کی 2 والیوم ہے، تقریباً 1000 صفحے. اب وہاں پہ یہ ہے کہ اس نے امام کی تعریف کی اور کہا کہ مولا آپ سے زیادہ عزت والا کون؟ خدا کی قسم کائنات میں آپ سب سے زیادہ عزت والے. امام نے کہا رک جاؤ، اس طرح سے اللہ کی قسم نہ کھا. جو مجھ سے زیادہ متقی ہے وہ مجھ سے زیادہ عزت والا ہے، کیونکہ اللہ کی عزت صرف تقوی سے ملتی ہے، خاندان سے نہیں. اب ہمیں تو پتا ہے نا کائنات میں سب سے زیادہ تقوی ان کے پاس. یہ متقی نہیں ہے، یہ خود تقوی ہیں. جو ان کو نہ مانے وہ متقی بن نہیں سکتا. لیکن 8واں امام ہم کو سمجھا رہا وہی آیت کی تشریح کہ ہمارا جو اللہ کی بارگاہ میں اتنا بڑا اسٹیٹس ہے، جو ہم چوزن ہیں، وہ اس لیے کہ ہم اللہ تقوی اختیار کرتے ہیں. ایک لفظ ہے آگے وَأَطَاعُوا، اور ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں. یہ 8ویں امام کی حدیث ہے. الفاظ پڑھتے ہوئے بھی میں گھبرا رہا تھا، لیکن چونکہ آیت میں جو پڑھ رہا ہوں 2 ہفتے سے، یعنی 2 تقاریر سے، اس کے اندر یہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم متقی بنو. جب امام کے اپنے بھائی زید نے امام کے خلاف بغاوت کر دی، میں نے کہا تھا نا 6 امام کے زمانے سے جو 2 میسج تھے. پہلا میسج تھا علم حلال و حرام سیکھو، وہ آگے. دوسرا تھا دشمنوں نے خاندان میں پینیٹریٹ کر کے بھائیوں کو بھائیوں سے لڑا دی. اور کس بھائی سے لڑایا؟ جو امام معصوم ہے. 6 امام کے بیٹے 7ویں امام کے خلاف ہو گئے. 8ویں امام کے اپنے بھائی یعنی 7ویں امام کے بیٹے، 6 کے بیٹے 7ویں کے خلاف ہوئے، 7ویں کے بیٹے 8ویں کے خلاف ہوئے. کم سے کم 4 کے نام آتے ہیں جو اپنے بھائی کے خلاف ہیں. 8ویں کے 4 بھائی، ٹھیک ہے، مائیں الگ الگ تھیں، یہ بتا دوں. جس میں ایک بہت ہی مشہور نام
اچھا یہ بھی عجیب بات ہے، چھٹے امام کا جو بیٹا سب سے زیادہ ساتویں کے خلاف ہوا اس کا نام تھا عبداللہ. اچھا چھٹے امام کی کنیت اسی پر ہے ابو عبداللہ، جس پر چھٹے امام کی کنیت ہے وہی سب سے زیادہ خلاف ہو گیا چھٹے امام. ساتویں امام کی کنیت ہے، کئی کنیتیں، ابو الحسن بھی ہے، ابو ابراہیم، جو بیٹا ابراہیم ہے جس کی وجہ سے وہ 8ویں کے خلاف ہو گیا، میں مانتا ہی نہیں ہوں آپ کو امام. اور زید النار، تو زید النار نے کہا کہ میں نہیں مانتا امام، میں جو بھی گناہ کروں گا، میرا باپ امام معصوم ہے، میری دادی فاطمہ زہرا ہے، ہمارے اوپر جہنم حرام ہے. 8ویں امام نے مجمع میں جا کے کہا تو جھوٹ بول رہا ہے، ہمارے اور تمہارے بابا اتنی اطاعت کر کے جنت میں جائے، تو اتنے گناہ کر کے جنت میں جائے، کیا تو اپنے باپ سے بھی بڑا ہو گیا؟ بہت اہم خطبہ ہے لیکن میں پورا نہیں پڑھ رہا ہوں. تو اب یہ امام کے گھر میں اس طرح سے یہ لوگ خود امام کے گھر میں دشمن داخل ہو گئے، امام کے بھائیوں پر انفلوئنس. اور 8واں امام اس میں پیغام یہی دے رہا، اللہ کے پاس عزت اس کی ہے جو متقی. اور یہاں بھی وہی سوال کہ متقی بننے کے لیے پہلی شرط ہے کہ پتہ ہونا آپ کو کہ حلال کیا ہے حرام کیا. آج تیسری آیت میں نے پڑھی، اس کا بھی ترجمہ کر کے اختتام پر آ جاؤں. سورہ توبہ کی آیت. اور آج بھی اگر آپ کبھی عرب دنیا میں قرآن پڑھیں نا، یہ آیت آپ پڑھیں گے اور سارے عربوں کے چہرے آج بھی اتر جاتے ہیں، کیونکہ وہ تو عربی سمجھ رہے ہیں نا. آیت ہے الاعراب اشد کفرا و نفاقا. یہ جو عربی لوگ ہیں نا، بدھون، دیہاتوں میں رہنے والے، دیہات بھی نہیں جنگلوں میں رہنے والے، یہ سب سے بڑے کافر ہیں اور سب سے بڑے منافق ہیں. ایک تو ہوتا ہے کافر، ایک ہے اشد کفرن، شدید ترین کافر، سپرلیٹو ڈگری. ایک ہوتا ہے منافق، ایک ہوتا ہے اشد نفاقا، سب سے بڑا یہ منافق ہے. بہت تشریح ہے، اس کی طرف نہیں جاتا ہوں. اب یہ حدیث یا چھٹے کی ہے یا 8ویں کی، کہ فرمایا انہوں نے کہ دیکھو حلال و حرام کا علم حاصل کرو، یتفقہ فی الدین، دین میں فقہ، علم فقہ حاصل کرو. ولا تکونوا عربیاً، اور خبردار عربی نہ بننا. جس کے پاس یہ حلال و حرام کا علم نہیں ہوتا ہے وہ عربی بنتا ہے، اور عربی وہ ہے جو سب سے بڑا کافر ہے، سب سے بڑا منافق. قرآن کے 2 اصول آ گئے. جو متقی ہے وہ اللہ کے پاس آنریبل ہے، جو عربی ہے یعنی حلال و حرام نہیں جانتا وہ سب سے بڑا منافق. اسی لیے چھٹے امام نے بھی ساری زندگی کا علم حلال و حرام، اور 8ویں نے بھی یہی کہا. 8ویں نے تو اتنا زیادہ اس کو پروموٹ کیا کہ پہلے وہ حدیث آ گئی 20 سال کا نوجوان قتل ہو جائے گا، اور دوسری طرف اتنی حدیثیں بتائی علم حلال و حرام کی کہ پوری ایک کتاب بن گئی فقہ الرضا. اگرچہ یہ 8ویں امام کی اپنی کتاب نہیں ہے، لیکن اس میں وہ حدیثیں ہیں 8ویں امام کی. فقہ الرضا ایک کتاب ہے پوری ہمارے یہاں، اور اسی حوالے سے باقی چیزیں بیان کرنے کا موقع نہیں ہے. حلال و حرام کا علم نہیں آتا تو آدمی اپنے آپ کو خود مصیبت میں پھنساتا. میں بہت چھوٹی سی 2-3 مثالیں جلدی جلدی دے دوں، بہت جلدی جلدی، تو مختصر کر کے بھی 1 گھنٹہ تو ہو گیا، 1 گھنٹہ اور 2 منٹ، بہت ہی جلدی جلدی. دیکھیے اسلام کے بہت سارے واجبات ایسے ہیں یا حرام ایسے ہیں کہ جس پر ہم عمل اس لیے نہیں کرتے. حرام پہ عمل کا مطلب ہے حرام چھوڑ دینا، یہ وہ مشکل ہوتے ہیں، زحمت ہوتی ہے، اس میں کوئی قربانی دینا پڑتی. جیسے نماز ہے، اب وضو کرو اور اپنی مصروفیات چھوڑو، جا کے رکوع سجدہ کرو اور 1-8 دفعہ ہو. اسی لیے کتنے لوگ ہیں جو روزے پھر بھی رکھ لیتے ہیں، سال میں 1 بار ہے نا نماز. زحمت ہے، خمس نہیں دیتے ہیں. ہاں بھائی اس میں $100 پہ $20 اور $1000 پہ $200 اور $10,000 پہ $2000 اور 1 لاکھ پہ $20,000. ہارٹ فیل نہ ہو جائے مومن کا. سمجھ میں تھوڑا سمجھ میں آتا. بہت سے لوگ حج پہ نہیں جاتے ہیں واجب ہونے کے بعد بھی. حج ایک زحمت والی عبادت تو ہے، اتنا ہی ثواب ہے، لیکن ثواب تو بعد میں ملے گا نا. ابھی کی بات سمجھ. گانا نہیں چھوٹتا ہے اس لیے کہ عادت ہو گئی ہے، مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے. عورتوں کی بے حجابی مثلا، یہ سارے وہ چیزیں جس میں تھوڑی قربانی دینا پڑتی ہے. اس میں اگر کوئی مومن عمل نہ کرے تو اس کو کوئی گریس نہیں ہے، مارک نہیں ہے، اس کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے، لیکن بات سمجھ میں آتی ہے کہ زحمت ہے. کون ایسی قربانی دے؟ کچھ ایسے احکامات دین، کچھ نہیں کرنا ہے.
ہمارے لکھنؤ میں عورتوں کا ایک محاورہ ہوتا ہے، زبان کو کہتی ہے للو. صرف للو چلانا ہے اور آپ حرام سے نکل کے حلال میں آ جاتے ہیں. آپ مصیبت سے نکل کے راحت میں آتے ہیں صرف للو چلا کے. قرآن ایک جگہ کہتا ہے نا، سورہ عنکبوت کی دوسری آیت سورہ عنکبوت جو آپ شب قدر میں پڑھتے ہیں، کہ کیا تم نے ایمان کو اتنا آسان سمجھ لیا ہے کہ خالی زبان سے کہو گے تو چل جائے گا؟ زبانی دعوے نہیں چلتے، لیکن کچھ احکامات دین خالی آپ کو زبان ہلانا ہے. پھر بھی اس کے لیے لوگ تیار نہیں اور اپنے آپ کو بڑے بڑے گناہ کبیرہ میں ڈالتے ہیں. مثال نمبر 1، لاسٹ مثال کو ملا دوں. آج کل ہمارے یہاں یہ بہت مشہور ہو گیا، اور ویسٹ کے اندر جو سیکنڈ جنریشن آئے گی تو اور زیادہ یہ خطرناک مسئلہ بنے گا. تھرڈ جنریشن میں تو لوڈیا ڈوب جائے گی. اور وہ کیا ہے کہ ہماری بچیاں تیار نہیں ہوتی ہیں کہ اگر ان کو غلط شوہر ملا، ظالم شوہر ملا، کوئی ناپسندیدہ شوہر ملا، تب بھی ان کو یہ بتایا جائے کہ تم طلاق نہیں لے سکتی ہو. نکاح ہوتا ہے لڑکی کی مرضی سے، اور طلاق ہوتی ہے لڑکے کی مرضی سے. تھرڈ جنریشن کی بچی آپ کی یہاں نہیں مانیں گی، جو یہیں پلی پڑھی، یہیں کا اسکول، یہیں کا کالج، یہیں ان کا مائنڈ سیٹ. تو اب وہ جو ہے اس سے بچنے کے لیے ایک راستہ ہے اسلام میں، اور وہ یہ ہے کہ اگر شادی کے موقع پہ لڑکی کو وکالت دے دی جائے تو یہ پرابلم سالو ہے. لیکن وکالت دی جائے، حق طلاق نہیں دے سکتے. حق طلاق دیں گے تو گویا کچھ کیا ہی نہیں آپ نے ایگریمنٹ. وہ اسی طرح سے پابند ہے اپنے شوہر کی جس طرح اس کے بغیر تھی. اچھا، دونوں میں فرق کتنا؟ صرف للو کا فرق. بھائی بجائے یہ کہنے کہ میں تمہیں حق طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں وکیل بناتا ہوں، صرف اتنا کہنا ہے. اور سمجھنا ہے کہ وکیل بنانے کا مطلب کیا ہے تو بہت جلدی سمجھ میں آ جائے گا. صرف اتنا، کوئی نماز کی طرح زحمت نہیں، وضو کی طرح، روزے کی طرح زحمت نہیں، حج کی طرح کوئی تکلیف نہیں، خمس کی طرح کوئی 1,00,000 پہ $20,000 کا خرچہ نہیں، کچھ نہیں کرنا. بیٹھے بیٹھے صرف ایک جملہ اس کو سمجھا دینا، اور معلوم ہوا کہ اس کو پورا حق مل گیا. اور بعد میں جب کیا ہے حالات سے خوش نہ ہو تو وہ الگ ہو سکتی ہے، طلاق بالکل ویلڈ ہوگی. اور اگر حق کے طلاق دے دیا اور اس نے اپنے طلاق لے لی، وہ طلاق ویلڈ نہیں ہے، وہ پہلے شوہر کی بیوی ہے، دوسرا نکاح حرام ہے، دوسرا نکاح کیا تو بغیر نکاح کے دوسرے شوہر کے پاس رہ رہی ہے. جو بچے ہیں وہ سب گڑبڑ. اور اتنے بڑے مسئلے میں حل کیا ہے؟ صرف زبان ہلانا. یہ بھی تیار نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہی کہ حلال و حرام کا مسئلہ نہیں پتا. اپنے آپ کو جان بوجھ کے اتنے بڑے گناہ کبیرہ میں مبتلا کر رہے ہیں. گناہ کبیرہ، ایک شادی شدہ عورت کو آپ دوسرے شخص کی ساتھ زندگی گزارنے کے پر مجبور کریں یا بھیج دیں. اتنی سی بات. نمبر 2، شوہر مر گیا، شرن اس کی بیوہ اگر اس کے بچے نابالغ ہیں، جس کو اسلام کا مائنر کہتے ہیں. ایک تو ہر جگہ کے لاء میں مائنر ہوتا ہے 18 یا 16، 18 ہی ہے زیادہ، اور ایک اسلام میں مائنر، اس کے بچے مائنر. ان کی ماں کو اپنے شوہر کے $1 خرچ کرنے کے اختیار نہیں بچوں ہی پر. ماں سے زیادہ بچوں کا ہمدرد کون ہے؟ اور کون سے رشتہ دار کو دیں گے؟ بچوں کے چچا کو دیں گے، سب کھا کے بیٹھ جائے گا. بچوں کو پھوپھی کو دیں گے اور سب اڑا کے بیٹھ جائے گی. ماں ہی ہے جو وہ بھی خرچ کرے گی، خود بھی کہیں سے لائے گی اور بچوں کے لائے گی. لیکن شرن اس کا اختیار نہیں، وہ حرام ہے، بہت بڑا گناہ کبیرہ. اب وقت کم رہ گیا، میں تو پتہ نہیں شاید کچھ اور باتوں میں الجھ گیا. گناہ کبیرہ ہے یہ، اتنا بڑا مسئلہ. حل کیا ہے؟ صرف للو کو ہلانا ہے گھر میں بیٹھ کر 1 منٹ. اور یہ ساری چیزیں اس عورت کو اختیار. شوہر اگر اپنی بیوی سے اپنی زندگی میں کہہ دے کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میرے بچوں کی تم وصی ہو یا نگران ہو یا گارجین ہو، میں تمہیں مقرر کرتا ہوں، صرف اتنا سا کہہ دے اور سوچ سمجھ کے کہے کہ اس کا مطلب یہ کہ میں سارے اختیار اس کو دے رہا ہوں. جو ہمارے ہاں معاشرے میں ویسے ہی انڈرسٹوڈ سمجھے جاتے ہیں، شوہر مرا تو بیوہ ہی تو پالے گی اپنے یتیم بچوں کو. اتنا سا کہنا. یہ بھی اگر آپ نے نہیں کہا تو اس ماں کے لیے اپنے بچوں کی اسکول فیس دینا بھی حرام ہے، کون سے اسکول میں داخل کرائے یہ بھی حرام ہے، کس گھر میں رکھے یہ اتنے اس میں حرام نکلتے ہیں. میں مشکل نہیں بنا رہا مسئلے کو، میں تو آسان کرنا چاہتا ہوں. یہ 1 منٹ کا مسئلہ، گناہان کبیرہ کی ایک چین ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے. صرف اس کے لیے بھی تیار نہیں. اور جو تیسری مثال مجھے دینا تھی، لیکن جیسا میں نے شروع میں معذرت کر، جس آدمی پہ قرضہ ہو
آج کے سارے مراجع کہتے ہیں وہ حج پہ جا سکتا ہے ایکسپٹ آغا سیستانی، اور میجورٹی آغا سیستانی کی تقلید میں۔ آغا سیستانی کہتے ہیں اگر آپ پہ لون ہے نا تو صرف ایک صورت میں آپ حج واجب حج کر سکتے ہیں، حج پہ جا تو سکتے ہیں لیکن وہ آپ کا واجب حج نہیں ہوگا، صرف ایک صورت میں ہوگا جتنا لون ہے اس سے زیادہ کیش آپ کے پاس ہو۔ اور لون میں کیا آتا ہے؟ لون میں آتا ہے جو گاڑی کی لیزنگ ہے، لون میں آتا ہے جو مکان کا مورگیج ہے، سب لون ہے۔ اگر آپ کے پاس مکان کا 3 لاکھ کا لون ہے اور آپ کے پاس 3,20,000 کیش بھی ہیں، تب تو آپ حج کریں گے، وہ واجب ہے، ورنہ وہ واجب نہیں مانا جائے گا۔ اور اب اس میں پوچھا گیا کہ لون اگر بہت لمبا ہو، انہوں نے کہا 10 سال کا پیمنٹ میں ری پیمنٹ ہو تب بھی یہی مسئلہ ہے، 20 سال کا ری پیمنٹ ہو تب بھی یہی مسئلہ ہے، 30 سال کا ری پیمنٹ ہو تب بھی یہی مسئلہ ہے، 40 سال کا مجھے پتہ نہیں وہ کیا کہتے ہیں، 50 سال والا لون ہو تو نہیں، پھر آپ حج پہ جائیں گے، واجب حج پہ۔ مگر 30 سال عموماً لون 30 سال کا ہی ہوتے ہیں، 30 سال تک اگر آپ کا لون، حج پر جانے سے لون پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا، وہ آپ کے قسطیں جاتی رہیں گی، لون رکے گا نہیں، جس نے لون دیا ہے وہ بھی راضی ہے، ساری چیزیں فرماتے ہیں آپ چلے جائیے، وہ آپ کا واجب حج نہیں ہوگا۔ پھر آئندہ فیوچر میں جب کبھی آپ پہ حج واجب ہوگا تب آپ کو جانا پڑے گا۔ بہت سے لوگ یہاں پہ اپنے بچوں کو جیسے ہی بالغ ہوتے ہیں حج کرا دیتے ہیں، آسٹریلیا میں نہیں دیکھا، پاکستان میں دیکھا، بھئی ایک بار ان کو حج کرا دو تاکہ پھر زندگی بھر ان کا واجب حج کا مسئلہ نہ رہے۔ لیکن اگر اس طرح سے مورگیج ہے، مکان لیا ہے شوہر بیوی کا 50-50، اس کے اندر مورگیج میں شیئر ہے، تو وہ بیوی بھی حج پہ نہیں جا سکتے، شوہر بھی۔ تو میرے اندازے سے یا کس کے پاس اتنا کیش ہوتا ہے کہ جتنا مورگیج ہے، جتنا لون اس نے اٹھایا ہے، وہ اس کے پاس کیش پڑا ہو؟ میں نے تو نہیں دیکھا آسٹریلیا میں کسی کو۔ لوگ کہیں گے مولانا آپ کے پاس کون آئے گا ایسا پیسے والا، آپ کے پاس تو فقط ہی لوگ آئیں گے، لیکن بہرحال ایک اندازہ تو ہو جاتا ہے۔ واجب اچھا ٹھیک ہے، واجب نہیں کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، بعد میں اگر کبھی پیسے آ گئے تو واجب ہو۔ بعد میں کیسے پیسے آتے ہیں؟ عورتوں کے لیے خاص مسئلہ، ہر عورت کی ایک ایج ہوتی ہے جس کے بعد وہ اپنے زیورات نہیں پہنتی، ٹھیک ہے، وہ اٹھا کے رکھ دیتی ہے، یہ بہو کو دینا، یہ بیٹی کو دینا۔ جب عورت زیور پہننے کی عمر سے گزر جائے تو وہ زیور کی ویلیو اگر حج کے برابر ہے تو اس پہ حج واجب ہوگی، اس وقت جائے بڑھاپے میں۔ حج جوانی کا ہوتا ہے، یہ تو میرا تجربہ بھی ہے اور ہر آدمی سے آپ سنیں گے۔ جذبہ بوڑھوں میں ہوتا ہے، جوانوں میں جذبہ نہیں ہوتا، ان کو تو وہاں جا کے بھی میک ڈونلڈ کھانا ہے، پیزا ہٹ ڈھونڈنا ہے اور یہ ساری چیزیں، لیکن جذبہ بوڑھوں میں ہے۔ لیکن جو حج کی سختیاں ہیں وہ جوان برداشت کر سکتے ہیں۔ واجب حج سر پہ لٹکا رہے گا اگر مورگیج۔ اچھا اس کا حل کیا ہے؟ بہت آسان، جو حج کے پیسے ہیں وہ اگر شوہر بیوی کو دے دے اور کہے میں تمہیں گفٹ کرتا ہوں جا کے حج کرو، اور یا بیوی پیسے شوہر کو دے دے کہ گفٹ دیتی ہوں تمہیں جا کے حج کرو۔ یہ اب علماء سے پوچھ لیجیے گا، وقت نہیں۔ جس طرح سے لوگ اپنے بچوں کو حج کراتے ہیں بالغ ہوتے ہی اپنے پیسے سے، اس طرح سے جس پہ مورگیج اور قرضہ ہے وہ دوسرے کو حج کرا سکتا ہے، اور دو پر ہے تو آمنے سامنے ادلے بدلے میں ایک دوسرے کو حج کرا سکتے ہیں، وہ حج واجب ہو جائے گا۔ زندگی بھر حج سے آپ بچ گئے۔ صرف یہ سب ہوگا کیا؟ کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہے، کچھ لین دین نہیں ہے، گھر میں بیٹھ کر ذرا سیریس مسئلے کو سمجھ کے ایک دوسرے سے کہہ دینا، دونوں کا حج واجب ہو گئے مورگیج کے بعد میں۔ اور یہ نہیں کہیں گے تو دونوں کا حج واجب حج کنسیڈر نہیں ہوگا۔ لیکن جو مسائل میں نے کہا نا، روزہ ہے، تکلیف، ابھی تو آسٹریلیا والے آرام سے 1-2 سال کے بعد جب یہاں آئیں گے 16 گھنٹے کے، 18 گھنٹے کے گرمی کے ویدر میں روزے تو پتہ چلے گا، وہ نہ رکھے تو سمجھ میں آتا، جائز تو نہیں ہے، سمجھ میں آتا۔ صرف ایک زبان ہلانے سے، طلاق جیسا اہم مسئلہ کہ آپ ایک عورت کو دوسرے کی زبردستی بیوی بنا رہے ہیں، بغیر رشتے کے رہ رہی ہے اس کیا گویا، صرف ایک جملہ کہہ دینے سے اگر آپ اپنے بچوں کے لیے صحیح جائز انتظام کر کے جا رہے ہیں، ایک جملہ کہہ دینے سے آپ اپنا واجب حج ادا کر پا رہے ہیں، اس کے لیے بھی آدمی تیار نہ ہو تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے 4 میں سے ایک مطلب ہے۔ نمبر 1، یا تو اس کو یقین ہی نہیں ہے اس بات پر، میں بتا رہا ہوں، انہوں نے کہا ان کی باقی باتیں کون سی اچھی ہیں کہ اس پہ بھی ہم یقین کریں، پھر ٹھیک ہے، یقین نہیں ہے، لیکن پھر یہ کہ جا کے معلوم کریں جن پر آپ کو بھروسہ ہے ان سے کہ کیا یہی مسئلہ، یقین نہیں، آپ اس کی بات نہ مانیں ممبر والے کی، لیکن پھر معلومات کریں۔
یا یہ کہ آپ کی نگاہ میں مسئلے مسائل یہ چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں, یہ عورت اس کی بیوی ہے, اس کے گھر میں رہے, کیا فرق پڑتا ہے؟ سو واٹ؟ جو امریکہ میں 3rd جنریشن ہے, جب ہم جناب زینب کے مصائب پڑھتے ہیں, بچیاں آ کے کہتی ہیں تو چادر ہی تو چھل گئی. سو واٹ؟ یہ باقاعدہ پوچھا آ کے بچی نے. بچی سے مطلب آپ کے ذہن میں 6 سال کی بچی آ رہی ہے, 22 سال کی بچی. سو واٹ؟ چادر ہی تو اتر گئی. جس پہ ہمارے ہاں لوگ غش کھا کے گر پڑتے ہیں مصائب پہ, وہ سو واٹ کہہ رہی. تو یا تو کوئی ایسا آدمی جس کی نگاہ میں یہ کسی کا حرام مال کھا لیا اور یتیم بچوں کا مال, جس کے لیے قرآن کی آیت ہے کہ ان الذین یاکلون اموال الیتیم یاکلون النار. یہ کوئی صادق حسن کی تقریر نہیں ہے کہ سوائے عذاب کے کچھ نہیں ہوتا. قرآن کی آیت ہے جو یتیم کا مال کھاتے ہیں, یتیم کا مال نہیں کھا رہے, وہ آگ اپنے پیٹوں میں لے جا رہے ہیں. وہ ہمارے ہاں بیوہ عورتیں کرتی. یا تو آپ کی نگاہ میں کوئی فرق نہیں پڑتا. یا تو دوسری بات, تو اگر ایسا دین کو اتنا عقلی سمجھا ہے تو پھر تو ایسے آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہے, یہ تو معصوم نے فرمائے. یا تیسرا یہ ہے کہ کسی ایسے بہکانے والے کے ہاتھ میں آپ پھنس گئے جو ہماری قوم میں بہت ہے, میلبن تک میں ممبر پہ جا کے کہتے ہیں کہ کوئی پرواہ نہیں ہے, علی موجود ہے بخشش کرانے کے لیے, حسین موجود ہے بخشش کرانے کے لیے, کسی کا حق مارو کہ کوئی گناہ نہیں کرنا چاہیے, مومن کو علی جیسا ہونا چاہیے, لیکن اگر کر لو گے تو علی بخشوا دیں گے. تو اب جب بخشوا دیں گے تو للو بھی کیوں ہلاؤ, اتنی انرجی بھی کیوں ویسٹ کر. یا تو آپ ایسے کے ہاتھ میں پھنس گئے, جو آپ انڈیا پاکستان میں بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہوں گے جو باقاعدہ ممبر سے ہی میسج دیتے ہیں, یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ ارے اگر تم نے گناہ کبیرہ کر کے بھی سوچا کہ مجھ پر عذاب آئے گا تو تم نے امام کے بارے میں بدگمانی کی. یا تو آپ ایسے کے ہاتھ میں پھنس گئے جو کہتے ہیں بڑے سے بڑا گناہ کرو, امام سب کو بخشوا کے لے جائیں گے بغیر کسی سزا کے. علی کا محب جنت میں جائے گا, اس میں شک کیا؟ حسین کا عزادار بخشا جائے گا, اس میں شک کیا؟ مگر جو گناہ کیے. اچھا اس وقت یہ سمجھ میں آتا ہے جب کوئی ہمارا حق کھا کے بیٹھ جائے, ہمارے مکان پہ قبضہ کر کے بیٹھ گیا, ہم نے محنت سے بنایا, کسی نے کہا بھائی وہ بھی تو مومن ہے, ہم نے کہا بھاڑ میں جائے وہ مومن, ہمارے مکان پہ قبضہ. اس وقت کچھ یاد نہیں آتا. یہ بھاڑ میں نہیں جائے گا, یہ کراچی کا محاورہ ہے. بھاڑ وہ کہتے ہیں جس میں چنے کو بھونا جاتا, باقی جگہ محاورہ جہنم میں جائے. نہیں, اس وقت یاد نہیں آتا آپ جہنم میں بھیج رہے ہیں اپنے مومن بھائی کو کیونکہ آپ کا حق دبا کے بیٹھ گیا. تب بھول گئے امام کی شفاعت بھی اور عزاداری بھی اور مولا علی کی محبت. نہیں بتایا ہم بخشوائیں گے, ہم کس لیے, لیکن گناہ کی کچھ نہ کچھ سزا برداشت کرنا. جو دعائے کمیل میں طعم عذاب عذاب کا مزہ چکھا, اللہ کے عذاب کا مزہ ہی اتنا سخت ہوتا. یا تیسری یہ بات, اور یا پھر چوتھی بات, بھئی یا تو آپ کو یقین نہیں ہے بتانے والے پر, وہ آپ کا حق ہے, لیکن پھر آپ جس پر یقین ہے اس سے پوچھیں. یا یہ کہ آپ کی نگاہ میں یہ حلال حرام, یہ پیسے کھانا, یہ عورت کا 10 آدمیوں کے ساتھ جا کے رہ جانا کوئی مسئلہ ہی نہیں. یا تو یہ بات ہے کہ دین کوئی اہمیت نہیں رکھتا, یا یہ کہ آپ کو یقین کامل ہے کہ اللہ کوئی سزا نہیں دے گا. اور یہ تینوں باتیں غلط ہیں. یا چوتھی بات یہ ہے کہ معلومات ہی نہیں ہے. یہی تو پرابلم ہے جو امام فرما رہے ہیں. حلال و حرام کا علم سیکھو تو جتنے جو ایزی مسئلے جس کے اندر بڑے بڑے گناہ چھپے ہیں اس سے تم بچ جاؤ گے. یہ 8ویں امام کی زندگی کا خلاصہ تھا. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ مامون جو بلا کے لایا, امام کی سختیاں اسے برداشت نہیں ہوئی. کیا سختیاں تھیں؟ امام وضو کر رہے ہیں, ایک مومن دوڑا آیا. پرانے زمانے کا وضو ہے نا جس میں یہ نل ول تو تھے نہیں, لوٹے میں پانی ہوتا ہے, اٹھا کے چلو میں لیتے. وہ ہے مولا میں پانی ڈال دوں. امام نے کہا خبردار اس پانی کو ہاتھ نہ لگانا. کیوں مولا, میں نجیس ہوں کہ کیا ہوں؟ کہا نہیں, میں اس وقت وضو کے لیے پانی لے رہا ہوں. ہاں یوں ہی ہاتھ منہ دھو رہا ہوتا اور تم میری ہیلپ کرتے, الگ بات. یہ وضو اللہ کی عبادت, اور قرآن کہتا ہے من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو. وضو رب کی عبادت ہے, میں اس میں کسی کی شرکت برداشت نہیں کروں گا. اور پھر جب مامون کے محل میں گئے, دیکھا وہ وضو کر رہا اور اس کا غلام پانی ڈال رہا. امام نے فوراً ٹوک دی, کہا یہ کیا کر رہے, یہی آیت تلاوت کی, شریک نہ ہو. میں ایک مثال پہ ایک واقعہ بیان کر کے ختم کر رہا ہوں. یہی واقعہ, یہ سختی تھی جو امام حلال و حرام کے مسائل کی خلاف ورزی دیکھتے ہیں وہی ٹوک دیتے ہیں. ہم ایک عام مومن کو نہیں ٹوک پاتے, وہ 2 باتیں ہم کو سنا دے گا, کچھ اور نہ صحیح تو کل ایک ٹویٹ بھیج دے گا ہمارے خلاف.
یہ آج کل سوشل میڈیا ہے نا، ایسا بے لگام گھوڑا بن گیا ہے جو بھاگتا چلا جا رہا ہے، جس کو چاہے آپ اس کے نیچے ڈال کے رون دیں. اور وہاں امام مامون رشید جیسے اس وقت کے دنیا کے سب سے بڑے حکمران کو ٹوک رہے ہیں. دنیا کا اسلامی اس وقت ملک سب سے بڑا، یہ برداشت نہیں ہو رہا. اس مومنہ سے نماز برداشت نہیں ہو رہی، یہ مامون سے یہ برداشت نہیں ہو رہا ہے کہ میرے غلام کے سامنے مجھے ٹوک دیا. بڑے دربار میں بھی ٹوکا جب سید پکڑ کے لایا گیا اور امام نے کہا ہاتھ اس کا نہیں کٹے گا، ہاتھ تیرا کٹے گا. وہ واقعات مشہور ہے زندگی بھر. اور پھر کہتے رہے کہ یہ والا عمل ہے حلال و حرام سیکھنا جو تمہارے کام آئے گا جب امام زمانہ آئے. اور اسی موقع پر یہ جملہ بھی عرض کر دوں کہ آج کی رات جو ابھی گزر گئی ہمارے 8ویں امام کی ولادت کی رات. اور 8واں امام، اس کا نام، لقب، کنیت، دادا سے اس کے حالات کی مشابہت، امام زمانہ کے لیے تیاری، ساری چیزیں میں نے بتا دی. تو بس 2 جملے آخری، یعنی اب تقریر ختم ہو گئی. اب سلام عقیدت پیش کرنا ہے جس کو اللہ نے وسیلہ بنایا 8ویں امام کے اس دنیا میں لانے کا، اور وہ ہیں نجمہ خاتون. جناب نجمہ خاتون کے حوالے سے یہ 2 باتیں، 2 الگ الگ روایتیں ہمارے یہاں. اور یہ بھی ایک ظلم ہوا اہل بیت کے گھرانے پر کہ ان کی ماؤں کے حالات ہمارے سامنے یا لانے نہیں دیے گئے یا ساتھ میں جھوٹی روایت بنا کے اس کو شک میں ڈال دیا گیا. لیکن اتنا ہے کہ نجمہ خاتون 7ویں امام کی وہ بیوی جن کے حوالے سے ہمیں ایک واقعہ وہ یاد آ جاتا ہے کہ جب جناب شہر بانو کی امام حسین سے شادی سے پہلے شہزادی فاطمہ آئی تھی. ایک واقعہ وہ یاد آ جاتا ہے جب 12ویں امام کی والدہ یعنی نرجس خاتون کی شادی سے پہلے شہزادی فاطمہ آئی تھی. لیکن یہاں پہ اس اعتبار سے اور زیادہ اہم واقعہ بنتا کہ 7ویں امام کی ماں، جن کا تذکرہ پچھلی تقریر میں آیا، 6ٹھے امام کی بیوہ ام حمیدہ، خواب میں رسول خدا کو دیکھتی. پیغمبر کا رتبہ تو بہرحال سب سے بلند ہے سوائے اللہ کے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. کبھی زیارت نہیں کی تھی، وہ تو 6ٹھے امام کی بیوی ہے. رسول خدا کو تو 150 سال گزر گئے ہیں، خواب میں دیکھتے ہیں. اب کیا حالت ہوگی؟ ایک عام مومنہ چھوڑے امام کی بیوی بھی ہو، رسول خدا کا خواب میں آنا. اور کہا میں اس لیے خواب میں آیا ہوں کہ عنقریب تیرے گھر میں ایک کنیز آئے گی، وہ پاک و پاکیزہ ہوگی، اس کا خیال رکھنا. وہ میرے اس بیٹے کی ماں بننے والی جو دنیا اور آخرت کا سردار ہوگا. لفظ ہے سلطان، اسی لیے بعض اوقات زیارت میں بھی 8ویں امام کے لیے لفظ سلطان ہم استعمال کرتے ہیں. یہ رسول کا جملہ ہے، وہ دنیا اور آخرت کا سلطان ہوگا. اور یہ خواب سے آنکھ کھولی اور اگلے ہی دن نجمہ خاتون کنیز کی شکل میں یہاں پہنچ گئی. وہ کنیز تھی نہیں، جیسے شہر بانو کنیز تھی نہیں. ایک طریقہ اختیار کیا گیا، جیسے نرجس خاتون روم کی شہزادی، وہ ایران کی شہزادی، یہ ملک غرب کی شہزادی، یعنی یا مراکش یا اسپین یا مارسیلس کے ایک علاقے کی کنیز کی شکل میں یہاں پہ آئی، کیونکہ پیغمبر پہلے سے ہی پیغام دے چکے تھے. ام حمیدہ 7ویں کی ماں، ہر ماں کو اپنے بیٹے کی شادی کی فکر ہوتی ہے. اور کہا وہ بیٹا جو خود امام ہو، بلا کے کہا بیٹا یہ میرے پاس ایک تحفہ آیا ہے، یہ تحفہ میں تجھے عطا کرتی ہوں. اور جناب نجمہ خاتون 7ویں امام کو عطا کی گئی. اور پھر خود نجمہ خاتون کہتی ہیں کہ ولادت سے 1 دن پہلے یعنی 10 ذی القعدہ کو میں نے خواب میں دیکھا، ایک غیبی آواز آ رہی ہے کہ تیرے یہاں جو بیٹا پیدا ہونے والا ہے اس کا خاص خیال کرنا. یہ رسول خدا کا جانشین ہے اور آنے والے امام کا جد یعنی دادا. اور پھر 11 تاریخ آ گئی ذی القعدہ کی، 8ویں امام دنیا میں آئے اور آتے ہی اپنے بزرگوں کی سنت پہ عمل کیا.
وہ سنت بزرگان جس کا ہم مذاق اڑاتے ہیں، یعنی دنیا میں آتے ہی سجدے میں گر پڑے. پہلا عمل ہر امام معصوم کا سجدہ ہوتا، اور اللہ کی کبریائی کا اعلان کیا اور اپنے جد کی رسالت اور مولا علی کی ولایت کا. اور جیسے ہی ساتویں امام کو پتا چلا کہ میری بیوی کے یہاں ایک سے زیادہ بیویاں تھیں، 37 اولادیں ہیں ساتویں کی، کہ میری اس بیوی کے یہاں یہ بیٹا پیدا ہوا ہے، ساتویں نے کہا اس کا نام بدلو اور اس کا نام رکھو طاہرہ. ایسی پاک و پاکیزہ جو آیہ تطہیر سے لفظ نکلا. طاہرہ یا فاطمہ زہرا کا لقب ہے یا ان کا لقب بنا. خدیجہ طاہرہ کا لقب تو پہلے سے چلا آ رہا. تو جناب نجمہ خاتون کے کئی نام ہیں جو عرب میں ایک عام طریقہ تھا. نجمہ، خیزران، سکن، عروہ، تکتم اور آخر میں طاہرہ. ان کے گھر میں یہ بچہ آیا جس نے ایک وہ جملہ کہا جس کی وجہ سے وہ امام ضامن کہلاتے ہیں. جو میری زیارت کرے گا میں ضمانت لیتا ہوں کہ اس وقت اس کے پاس آؤں گا جب منکر و نکیر سوال کریں، اور اس وقت اس کے پاس آؤں گا جب قیامت میں نامہ اعمال دیا جا رہا. نامہ اعمال کھول کر تفصیل بات کی چیز، پہلے ہی مرحلے پہ ڈیسیشن ہے کہ سیدھے ہاتھ میں آ رہا ہے کہ الٹے ہاتھ میں. سیدھے کا مطلب ہی ہے کہ جنت، اور میں اس وقت اس کے پاس آؤں گا جب بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور آگ سے زیادہ گرم پل پر سے گزر رہا ہو. یہی تین تو بہت مشکل ترین مرحلے. امام نے ضمانت لی کہ میں ضامن ہوں، چنانچہ پھر وہ امام ضامن کہلائے. وہ آج اس دنیا میں آئے نجمہ خاتون کے ذریعے. خدا بندہ اس امام ضامن کا واسطہ جو امام نے ضمانت لی ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم امام کی ضمانت میں شامل ہو سکیں. دنیا اور آخرت کے ہر مشکل مرحلے میں ہمیں اپنے 8ویں امام اور ان کے معصوم بزرگوں اور اولادوں کی شفاعت اور مدد نصیب فرما. خدا بندہ جو مومنین اور مومنات آج کی اس مجلس میں آج کی اس محفل میں موجود ہیں، ان کی تمام شرعی حاجتوں کو پورا فرما. ان کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی اولادوں کو ہر مصیبت و پریشانی سے محفوظ فرما. بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں علی کے چاہنے والے اور حسین کے عزادار ہیں انہیں دشمنان اہل بیت کے ہر شر سے محفوظ فرما. خدا بندہ ہمارے تمام مرحومین، خاص طور پر حاضرین جشن کے تمام مرحومین، اور جن مرحومین کے لیے فاتحہ آیات جن کو بانی محفل کی جانب سے جو نام ہے، ان سب کو اعلی علیین میں 8